اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو المورد یوکے کے پلیٹ فارم سے ویلکم۔ آج ہمارے گیسٹ آپ دیکھ کے پہچان ہی رہے ہوں گے، حمزہ علی عباسی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن المورد نے ان کو اس لیے انوائٹ نہیں کیا کہ ان کی کوئی نئی مولا جٹ کی فلم آنے والی ہے اور ہم اس کا کوئی ریویو کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور مارکا مارا ہے، مطلب گنڈاسے چلانے کے بجائے انہوں نے اپنی قلم چلائی ہے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کو میں نے اپنے سامنے پکڑا ہے۔ اس کا نام ہے مائی ڈسکوری آف گاڈ اسلام اینڈ ججمنٹ ڈے بائی حمزہ علی عباسی۔ تو آ، میں آپ کو الموریدیو کی طرف سے ویلکم کہوں گا حمزہ بھائی۔ تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا اینڈ یہ ایک چھوٹی سی کوشش جو میں نے کی اس کو آپ نے اتنی عزت دی، مجھے اتنی عزت دی، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تھینک یو سو نہیں مچ فار یہ انوائٹنگ۔ ڈیفینیٹلی یہ نہیں، آپ کی جو کاوش ہے، کوشش ہے، محنت ہے، آف کورس اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ہمارے دوست امان ملک دے رہے ہیں، انہوں نے ناروے سے جوائن کیا ہے۔ میری طرح یہ بھی آئی ٹی کی فیلڈ کے آدمی ہیں، مگر میں ان سے کم پڑھا لکھا ہوں۔ یہ پی ایچ ڈی لیول کے آدمی ہیں اور میں ایک صرف ماسٹرس ڈگری میں نے کی ہے۔ تو لیکن ہم دونوں مل کے کوشش کریں گے کہ اس بک کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ اس کے بارے میں بات کریں۔ تو پہلا کویشچن میں آپ سے کروں گا حمزہ بھائی، جو آپ نے خود اپنی پہلے چیپٹر کا ٹائٹل دیا ہے، وائی بادر۔ یس دیٹس ویری انٹرسٹنگ کہ وائی بادر، کیونکہ بک کے ٹائٹل سے، اوور آل ٹائٹل سے بات واضح ہے کہ یہ میری ذاتی جرنی کا قصہ ہے۔ تو یہ جتنی اس میں چیزیں ہیں وہ سب وہ ہیں جو ایک زمانے میں نے سوچی۔ تو یہ وائی بادر کہ آخر کار ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم یہ سوال پوچھیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا یا نہیں بنایا، یا مرنے کے بعد میری کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، کوئی قیامت ہے یا نہیں ہے۔ آخر یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میری زندگی میں کیوں فرق پڑنا چاہیے ان ہوں سوالوں کے جوابات سے؟ تو یہ میں سوچتا تھا when I was a teenager، جب میرے سامنے ایک زندگی تھی جو میں نے جینی تھی، اور ہوں مجھے پتا تھا یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی ایک دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ایٹ لیسٹ اس دنیا کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آخر میں اس جرنی پہ جاؤں یا نہ جاؤں، کہ خدا یا آخرت ہے یا نہیں، اینڈ وائی شوڈ آئی بادر۔ تو ہوں پھر مجھے اس کے بارے میں کچھ کنکلوژنز اپنی ذہن میں کرنی پڑی۔ اس میں سے سب سے بڑی کنکلوژن اور سب سے اہم کنکلوژن یہ تھی، ویسے تو میں نے 2-3 ریزنز مینشن کیے ہیں بک میں، لیکن سب سے بڑا ریزن وائی آئی تھنک ایوری ون نیڈس ٹو بادر اباؤٹ دا کوشچن کہ مرنے کے بعد خدا، لیکن خدا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ مرنے کے بعد کیا قیامت ہے یا نہیں۔ ہر مذہب، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے یا اسلام ہے، الہامی مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں، ہوں وہ ان ون وے اور دی ادر کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد ہم نے اس زندگی کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کی صورت میں ایک ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ ہمیشہ کی جنت کا مطلب ہے ہمیشہ کی ہیپینس، کنٹینٹمنٹ، ہمیشہ کی پرفیکشن، ہمیشہ کی ایکسائٹمنٹس۔ اور اگر اس اکاؤنٹیبلٹی میں ہم فیل ہو گئے تو ایک ہمیشہ کی جہنم ہے جو ملے گی، یعنی کہ اٹرنل مزری، اٹرنل ڈوم۔ تو وائی بادر کا مجھے جواب یہ ملا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو کیجولی نہیں لیا جا سکتا۔ میرے سمیت ہر انسان کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ کسی قسم کی قیامت اور اکاؤنٹیبلٹی ہے مرنے کے بعد۔ سو آئی تھاٹ کہ یہ اتنی زیادہ بڑی بات ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ان کانسیپٹس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اور پھر زندگی جو جواب ملیں اس کے اکارڈنگ جینی چاہیے۔ جو مطلب یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی ریشنل انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں اور وہ ان چیزوں کو ایک دفعہ سیریسلی انویسٹیگیٹ نہ کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیریسلی انویسٹیگیٹ کریں اور آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، یہ بھی ہوں ہو سکتا ہے آپ اگنوسٹک ہو جائیں، صحیح۔ لیکن وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سیریسلی انویسٹیگیٹ کیا اور آپ کو لگا کہ یار ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، دیٹ از بریلینٹ، دیٹ از فائن۔ لیکن ایسے زندگی جینا کہ ان سوالوں کے بارے میں ایک دفعہ بھی ایفرٹ نہ کرنا سیریس جواب جاننے کی، میرے نزدیک دیٹ از ریشنلی کرمنل نیگلیجنس، اینڈ دیٹ شوڈ ہوں ناٹ بی ڈن، کیونکہ یہ باتیں بہت بڑی باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ تو اس پہ ذہن بنا کے زندگی جینا شوڈ بی دا ماڈس آپرینڈائی آف ایوری ہیومن بینگ۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی میری بات سن رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، اگنوسٹک ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ ایک دفعہ ضرور پوچھے اپنے آپ سے کہ کیا میں نے اپنے آپ سے سیریسلی پوچھا
کہ مرنے کے بعد اگر میں بلیو کرتا ہوں یا میں بلیو نہیں کرتا کہ قیامت ہے، جواب دہی ہے یا نہیں، تو have I seriously asked these questions? Have I seriously investigated these questions? If you haven't, I beg of you, please make a one-time effort to seriously investigate these questions, because یہ اتنے بڑے پراسپیکٹس ہیں کہ ان کا جواب حاصل کیے بغیر زندگی جینا is absolutely criminal negligence. نہیں، بالکل بالکل بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے. اور یعنی مرزا کہ بھائی، اتنی. جی یا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کیا، میں نے کہا آئی ہیڈ اے فالو اپ کوسچن، تو آپ بات مکمل کر لیتے ہیں. ہاں نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی جسے کہتے ہیں انٹینسٹی کے ساتھ یہ ریئلائزیشن ہونا، یعنی کہ کیونکہ آپ کو انلیس کوئی چیز جذباتی طور پہ کیپچر نہ کر لینا، تو وہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتی کہ آپ کچھ ایکچولی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں یا کچھ کریں. تو اتنی انٹینسٹی کیپچر کرنا، اور وہ بھی ینگ ایج میں، یہ بڑی بات ہے. ورنہ کیونکہ اکثر ینگ ایج میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، ہم ایسے ہی خیالوں میں جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، زندگی گزر رہی ہوتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن اتنے سیریس کوشچن کو آپ نے جو ہے نا وہ اٹھا لیا اپنے لیے. چلے عمر بھائی، آپ جو بات کہنا چاہتے پوچھ لیں. جی جی، میرا اسی کا فالو اپ کوسچن تھا. آپ نے وائے بودر کا تو آنسر دے دیا. ایک چیز جو مجھے فیل ہوگی کہ آپ کی جو اس بک کی پرائمری آڈینس آپ کے خیال میں جب آپ لکھ رہے تھے تو وہ کون تھی؟ اور میں کس حساب سے پوچھ رہا ہوں سوال سے، دیکھیے بک پڑھنے والے 3-4 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ہوں گے حمزہ علی عباسی کے فینز ہیں، جو وہ شاید بک پڑھنا چاہیں گے. پھر دوسرے جو ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر سے متاثر لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہوں گے. اس کے علاوہ جنرل مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں دین کے حوالے سے اور اس سوالوں کے جوابات چاہ رہے ہیں. تو جب آپ بک لکھ رہے تھے تو آپ کے ذہن میں پرائمری آڈینس کون تھی کہ وہ میری بک کی آڈینس ہوگی مین؟ دیکھیں، میری بک کی آڈینس شاید میری ہی طرح کے لوگ تھے. یعنی کہ میں اپنے آپ کو ایک اسکالر کنسیڈر نہیں کرتا، نہ ایکڈیمک کنسیڈر کرتا ہوں. میں نہ ہی اسکالر ہوں، نہ میں اسکالر بننا چاہتا ہوں، نہ میرا کوئی شوق ہے. میں ایک عام انسان ہوں جو روز مرہ کی زندگی کے کام کاج کرتا ہے، لیکن اس کے بس بنیادی کچھ سوالات ہیں ایگزسٹنس کے بارے میں. اور بنیادی سوالات میں سے سر فہرست سوال یہ ہے کہ جو میرے کانوں میں باتیں پڑتی ہیں، خدا اور آخرت، ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں. میں ایک سمپل آدمی ہوں، مجھے سمپل آنسر چاہیے. مجھے 1500 کتابوں میں سے نہیں گزرنا، مجھے 8 سال کا درس نظامی حاصل نہیں کرنا، میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی. ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ لائک پی ایچ ڈیز، آئی لو پی ایچ ڈی. PhD is a very difficult thing to do. Respect to all the PhDs and to scholars and to people who study درس نظامی. لیکن میں وہ انسان نہیں ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن میرے یہ کچھ سوالات ہیں. پھر میرے آگے سیکنڈری سوالات ہیں کہ جو مذاہب اتنے زیادہ ہیں، ان میں سے پھر کون سا مذہب زیادہ ٹھیک لگتا ہے. تو ایک عام انسان کی حیثیت سے جو میری طرح کے لوگ ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں، میری مین آڈینس وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی ایج گروپ سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں اور کسی بھی فکر سے ہوں. عام لوگ آسکنگ دا بیسک کوشچنز آف ایگزسٹنس، دے آر مائی آڈینس. اینڈ آبویسلی اب کیونکہ میں غامدی صاحب کی فکر سے بہت حد تک مجھے جوابات ملے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے متعلق یا ایگزسٹنس سے متعلق مجھے 60 سے 70% جوابات غامدی صاحب سے ملے. تو obviously جو غامدی صاحب کے نقطۂ نظر سے ایگری کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی آڈینس ہے. اور خاص طور پہ وہ آڈینس میں چاہتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھے جو غامدی صاحب کے نقطۂ نظر سے ڈس ایگری کرتی ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ایک سیگمنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ کتاب پڑھیں، اور پھر ہم ان پوائنٹس پہ ڈسکشن کریں کہ جن معاملوں میں وہ ڈس ایگری کرتے ہیں غامدی صاحب سے، ان چیزوں کو جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے اس میں کیا پرابلمس ہیں. آئی ایم ریئلی اوپن ٹو ٹاکنگ اباؤٹ دوز تھنگز انشاءاللہ. ٹھیک ہے، زبردست ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آپ نے عام لوگوں کے لیے لکھی ہے، اور آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کسی اسکالر کی جگہ رکھنا نہیں چاہتے، ایک عام انسان کی طرح ان سارے سوالات کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ایسے جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے سیٹسفیکٹری ہوں، آپ کے دل کو جو ہے وہ اس سے تسلی ہو جائے. اور یہی میرے خیال میں آپ کی جرنی بھی رہی ہے جو اس بک میں آپ نے کیپچر کی ہے. تو میں اس میں ایسی ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو ہم قرآن کے اندر انبیاء کی اتنی سٹوریز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک عام لوگ ہی ہوتے ہیں. وہ ہارڈلی کوئی آپ کو کوئی نبی ایسا ملے گا جو پہلے سے کسی اسپیشل جگہ پہ تھا. یعنی کہ حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کنگڈم دی وغیرہ تھی، تو ہو سکتا ہے وہ بات بدلی، لیکن ادروائز ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ عام لوگ ہی تھے، اور ان کو انہی لوگوں میں سے اٹھایا جاتا ہے اور انہی لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. اور جو جن کی طرف بھیجا جاتا ہے
وہ بھی صرف الیٹس کی طرف نہیں بھیجا جاتا، عام لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے، اور وہ عام لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں کیونکہ ہوں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ اکثر جو انبیاء ہیں ان پہ اعتراض بھی یہی ہوتا تھا. فار ایگزامپل حضرت نوح کے اوپر یہ اعتراض قرآن میں آتا ہے کہ ان کی قوم نے کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے نبوت ہی دینی تھی تو آپ ہی رہ گئے تھے نبوت دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہی اعتراض ہوا کہ اللہ نے کتاب ہی بھیجنی تھی تو ہمارے میں سے اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے امیر کبیر لوگ ہیں. لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انبیاء میں سے زیادہ تر عام لوگ تھے، لیکن خیر ان کو تو وہی آتی تھی. وہ تو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ، ایک نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اخلاقی طور پہ بہترین انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منتخب کرتے ہیں. اور نبی کوئی علم حاصل نہیں کرتے، ان کو پھر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ جا کے آگے بتا دو. لیکن وہ عام لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ درست فرما رہے ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ انٹینسٹی سے فیل کرنے کی کوشش کریں کہ آخرت ہے یا نہیں، خدا ہے یا نہیں. یہ صرف اسکالرز کا یا انٹلیکچوئلز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا بھی مسئلہ ہے. دیکھنا، اگر تو آخرت نہیں ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، خدا وہ پرسنل والا گاڈ نہیں ہے جس نے مجھے اکاؤنٹیبل کرنا ہے. اور کرسچینٹی، یہودیت، اسلام تو کہتا ہے خیر یہ ایک ہی مذاہب کے فرقے ہیں، لیکن چلے یہ سارے مذہب بھی غلط. بیشتر مذاہب کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہے وہ بھی غلط، کچھ بھی نہیں ہے، مر کے مٹی ہو گیا، ایوری تھنگ از فائن، رائٹ. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ٹھیک ہے تو جب اٹھیں گے قیامت کے دن جواب دہی ہوگی تو وہ جواب دہی ہم نے کرنی ہے انڈیویجولی. وہ ہمارے بہاف پہ کوئی انٹلیکچوئل یا اسکالر نہیں کرے گا. اس وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فلانے اسکالر کو کال کر کے کہیں گے یار وہ ذرا بتانا کیا معاملات تھے. اس وقت میں ہوں گا اور بس میں ہی ہوں گا، چاہے میں ایک ایکٹر ہوں، چاہے میں کارپینٹر ہوں، چاہے میں بینکر ہوں، چاہے میں پائلٹ ہوں، میں کچھ بھی ہوں. می اینڈ سامنے پوچھنے والا کھڑا ہوگا. سو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا نہیں، اس میں کامیابی حاصل کیسے کرنی ہے، خدا کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، یہ صرف اسکالرز اور انٹلیکچوئلز کا ایشو نہیں ہے، یہ ہر انسان کا ایشو ہے. اور ہر انسان کو یہ نہیں کہ بس آپ نے کسی ایک فیوریٹ اسکالر کو چوز کر کے جو وہ کہہ رہا ہے آپ ریچولز کرتے جائیں. نہیں، اس بات پہ تدبر کرنا بیٹھ کے کہ یار اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، میں نے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی کا ایک ایشو بنائیں. دیٹس آل. If there is one thing I want to transfer to people through my voice, my آواز، اس کے آخرت کو اور خدا کو اپنی زندگی کا ایک مسئلہ بنائیں، ایک ایشو بنائیں. یہ صرف اسکالرز انٹلیکچوئلز کا مسئلہ نہیں. اسکالرز انٹلیکچوئلز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اسکالر ہوتا ہے ایک علم کا ایکسپرٹ، اسپیشلسٹ، ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. آپ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ اپنی فیلڈ کے کیا ہیں؟ اسکالر ہیں، عالم ہیں. ٹھیک ہے، عالم صرف مذہبی تو نہیں ہوتا. تو مذہبی عالم کیا ہوتا ہے کہ مذہب کا جو بھی علم ہے اس کے اندر وہ پھر ایڈوانس سٹڈیز کرتے ہیں، کمپیریٹو سٹڈیز کرتے ہیں، تاریخ بھی پڑھتے ہیں. خدا اور آخرت اس عالم کا مسئلہ نہیں ہے، مطلب وہ بنانا چاہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا کام ہے ایک فیلڈ آف سٹڈی میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا. آخرت میں اس کا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، ایک جتنا مسئلہ ہے. ایسے نہیں کہ اس کا زیادہ مسئلہ ہے، میرا کم مسئلہ ہے، وہ کہیں آگے ہوگا. یہ بھی تو مسئلہ نا مسلمانوں میں بڑا عقیدہ ہے کہ بھی ہمارے کوئی نیک لوگ ہوں گے، کوئی پیر ہوں گے، کوئی امام ہوں گے، ہم بس ان کو فالو کر لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ ہمیں لے کے چلے جائیں گے. یہ بھی بہت پریولنٹ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیت کے اندر بھی یہ بڑے صوفی عقائد، صوفی تو ٹرم چلے اوفینڈ ہو جائیں گے لوگ، اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں یہودیت میں بھی کہ جی بس اس کو اسکالر ہے اس کو فالو کر لیں گے وہ لے جائے گا ہمیں جنت میں. نہیں، ہر انسان کا پرابلم ہے قیامت. ہر انسان کو اس کو اپنا پرابلم نہ بنایا مارے جائیں گے. اور جب موت سامنے آئے گی، اصل ابھی زندگی نا بڑی انگیجنگ ہے، ابھی کام بھی ہے، دوست بھی ہیں، روزمرہ کے مسائل بھی ہیں. ایون جو ریلیجس لوگ ہیں ان کے لیے بھی دنیا کی کمٹمنٹس آر اے لاٹ. کبھی ادھر بولنا ہے، کبھی ادھر سپیکنگ کرنی ہے، کبھی یہ مجمع ہے، گھر کے معاملات ہیں. جب تک موت سامنے نہیں آتی نا تب تک ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اوئے ہوئی اصل میں تو سب سے امپورٹنٹ زندگی کا کویسچن ہی یہ تھا کہ اب موت سامنے آ گئی ہے، اب میں مرنے لگا ہوں، اب میں سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب سب سے اہم کویسچن یہ ہے کہ وہ جو کانوں میں باتیں پڑتی تھی خدا اور آخرت، اب وہ ہے یا نہیں. یو گیٹ اٹ کہ جب موت آئے گی تو احساس ہوگا کہ سب سے اہم ترین زندگی کا ایک ہی سوال تھا اور وہ یہ سوال تھا، تو اس کو پلیز پوچھیں. انبیاء، حضرت ابراہیم عام انسان تھے، وہ نہ اسکالر تھے نہ اکیڈیمک تھے، ایک عام انسان تھے جنہوں نے بس اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ یار یہ میرے آباء و اجداد بتوں شتوں کو پوچھتے ہیں، چاند تاروں کو پوچھتے ہیں. He did some
ریئلی بیسک انفرنسز. ہوں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کا سوال کو کمپلیکیٹڈ ایکڈیمک سوال نہیں ہے. ہوں اٹس اے ویری لے مین سوال. ہوں انہوں نے بڑا لے مین استدلال کیا کہ یار وہ تارے کہتے ہیں خدا تارے چلے جاتے ہیں تو یہ کون سا خدا ہے چلا جائے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, سورج کو پوچھتے ہیں, سورج تو رات کو کہیں چلا جاتا ہے تو چاند آ جاتا ہے, تو یہ خدا کیا کہیں چلا جاتا ہے, خدا آ جاتا ہے. سو ہی ہوں واز اے لے مین ہو آسکڈ بیسک کوشچنز. حضرت ابراہیم وہ انسان تھے جنہوں نے خدا اور آخرت کو اپنا مسئلہ بنا لیا تھا. بس ہوں ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے, اگر آپ خدا اور آخرت کو اپنا مسئلہ نہیں بنائیں گے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ کا ہوں قانون ہے, ہوں جو آپ چاہیں گے اس دنیا کے اندر آپ کو ایگزیکٹلی وہی ملے گا. ہوں اگر آپ دنیا چاہیں گے آپ کو دنیا ملے گی. قرآن نے اس کو اصول کے طور پہ بتایا ہے. یہ ایک آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ کہتے ہیں اور جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی ڈیزائر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ساری دنیا دے دیتا ہوں جتنی وہ چاہتے ہیں, بلکہ اور بھی اس پہ دے دیتا ہوں. ہوں لیکن جو آخرت کو چاہتے ہیں پھر میں ان کو آخرت بھی دیتا ہوں اور ان کی تقدیر کے حساب سے ان کو دنیا بھی دیتا ہوں. ہوں تو پلیز میری ہوں ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آخرت کو اپنا مسئلہ بنائیں ورنہ مرے جائیں گے. نہیں، یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی. اور جو حضرت ابراہیم کی بھی آپ نے اگزامپل دی، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی فطرت میں جو ہے نا یہ ریکگنیشن ڈالی بھی ہے. یعنی خدا کی Absolutely. خدا کی موجودگی کی بھی ریکگنیشن ڈالی بھی ہے. یعنی کوئی انسان کہیں بھی دنیا کے کسی کارنر میں پیدا ہو، پوری انسانیت کی جتنی ہسٹری ہے ہزاروں سال کی، تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب بنا لے لیکن وہ خدا کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ بنا لیتے ہیں. ہوں جہاں پر بھی ہوں، چاہے وہ علم والے ہوں، نہ علم والے ہوں، کسی جنگل میں رہتے ہوں، کسی شہر میں رہتے ہوں، وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے بنا لیتے ہیں خدا کا کانسیپٹ. یعنی ایسی اندر سے ایک ڈرائیو ہے کہ خود انسان اس کی طرف چلا جا رہا ہے، کانشیسلی انکانشیسلی. ایبسلیوٹلی, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ اس چیز پہ میں نے اپنی بک میں بھی روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ, مجھے لگتا تھا کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان, مجھے لگتا تھا اور میں غلط تھا, کہ ہوں انسان کوئی بلینک کینوس ٹائپ چیز ہے ہوں اور مذہب یا اسکرپچر اس کو آ کے بتاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. مجھے لگتا تھا ہوں کہ یہ مقدمہ ہے ریلیجن کا. صحیح ہے. اور پھر میں کنفیوز ہوتا تھا کہ یار تو پھر ناروے اور سویڈن میں اتنے اچھے ایتھیسٹ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ تو کسی اسکرپچر کو فالو نہیں کرتے. تو بالکل یہ تو صحیح. مقدمہ مذہب کا غلط ہے کہ جی انسان بلینک کینوس اور مذہب آ کے بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن بعد میں میری یہ کریکشن ہوئی کہ میں غلط تھا. اصل میں قرآن یہ نہیں کہتا. ہوں قرآن دوسری بات کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحیح اور غلط کا شعور, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونے کا شعور, یعنی کہ دا شعور, دا innate knowledge of being created by a higher power and the innate knowledge, basic knowledge of right and wrong, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے اندر رکھ دیا. اسکرپچر کیا ہے؟ اسکرپچر قرآن بڑا واضح ہے کہ نبی, رسول, اسکرپچر یہ اسی اندر رکھی ہوئی ہدایت کی ڈیٹیلز ہیں, اس کی ہوں ایکسپلینیشن ہے. یہ ہوں کوئی نئی ہدایت نہیں ہے. یہ ہوں قرآن میں سورہ شمس میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے نفس کو بنایا, اس کو صحیح اور غلط سمجھا دیا, پھر عید لست کے اندر بتا دیا کہ تمہارے اندر میں نے وہ شعور جو ہے رکھ دیا. اور یہ میں نے کتاب کے اندر تھوڑی سی ریسرچ مینشن کی ہے, جب میں نے سائنٹیفکلی بھی دیکھا ادھر ادھر, تو ایک بہت بڑا ریسرچ پروجیکٹ ہوا جس کے اندر یہ بات, اس کی فائنڈنگز میں انہوں نے کنکلوڈ کی کہ بچے جو ہیں وہ کم از کم the first 7-8 years to 9 years ہوں they are, ایسے لگتا ہے کہ ان کی اندر سے وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ٹو بلیو ان ہائر پاور. ان کی بہت وائرنگ ڈیپلی. ہوئی ہے ٹو بلیو ان ہائر پاور. اور بالکل. بچہ جب 2-3 سال کا ہوتا ہے, اگر وہ نارمل ہے, یعنی اگر کوئی آٹزم نہیں ہے یا اور کوئی چیزیں نہیں ہے اس کو, اگر وہ ٹپکل نیورو ٹپکل بچہ ہے ہوں تو وہ چیزوں کو نا صحیح اور غلط بھی برانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. تو قرآن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہائر پاور کا شعور اور صحیح اور غلط کا شعور, اللہ کہتے ہیں میں تمہارے اندر رکھ کے بھیجا ہوا ہے. اور ایتھیزم بھی دیکھیں از اے رسپانس ٹو دیٹ اندر رکھا ہوا شعور. ہوں ایتھیزم بھی اس کا رسپانس ہے. بالکل یعنی کہ صحیح. آپ کو اس اندر رکھے ہوئے شعور کو پہلے چیلنج کرنا پڑتا ہے, ہوں یار یہ مذہب مجھے جو بتا رہا ہے یہ غلط ہے. سو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور دیکھیں اگین وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شعور کو رکھ کے دنیا میں بھیج دیا. ہوں ہمیں دنیا کے اندر ایک اصول دیا اللہ نے کہ تم جو چاہو گے ویسا ہی ہوگا. حضرت عیسیٰ کا ایک بڑا اچھا قول ہے کہ تم کھٹکھٹاؤ گے تمہیں جواب دیا جائے گا. ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں صرف وہ نہیں جائیں گے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا, جن کو جنت چاہیے ہی نہیں تھی. صحیح. تو اگر آپ دنیا میں آئے, زندگی گزار دی, اور اللہ تعالیٰ کے ہونے نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا, آپ نے کبھی سوال ہی نہیں پوچھا, آپ کے کان ہوں میں باتیں پڑتی رہیں, خدا, گاڈ, اللہ, جنت, دوزخ, آپ نے توفیق نہیں ہوئی آپ کو کہ ان چیزوں آپ مطلب آپ کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتی تھی. آپ کو جنت اسینشلی چاہیے ہی نہیں تھی. تو جنت میں آپ پھر قیامت کے دن آپ کو جنت نہیں ملے گی. سو میری ریکویسٹ یہ کہ جنت چاہیں,
جنت چاہیں اور پھر انویسٹیگیٹ کریں کہ ان چیزوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، تو آپ کچھ اللہ سے دعا کریں سنسیئر ہیں تو اچھے نتائج پہ پہنچیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں گے ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نہیں دیں گے. بے شک دنیا میں آپ کو جتنے بھی اچھے کام لگتا ہے آپ نے کیے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ اتنے سستے ہیں اور نہ جنت اتنی سستی ہے کہ آپ کو چاہیے ہی نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو زبردستی وہ جو ہے وہ دیں گے آ کے. دونوں چیزیں اتنی سستی نہیں ہیں. نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، جو آپ نے جو دو امپورٹنٹ چیزوں کی بات کی ہے، یعنی ایک خدا اور دوسری جو ہے آخرت، یعنی خدا کی جو ریکگنیشن ہے، جیسے آپ نے ایجالسٹ کا بھی ریفرنس دیا، تو انسان کے اندر پہلے سے ڈالی ہوئی ہے اور انسان خود ہی انیٹلی جو ہے وہ اس طرف چلتا ہے، خود ہی چاہتا ہے اور خود ہی چاہے غلط بھی خدا کون سا بناتا ہے. اسی طریقے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یعنی ڈے آف ججمنٹ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس دن کیا ہو رہا ہے؟ انصاف ہو رہا ہے نا اس دن. یعنی کوئی بھی انجسٹس اگر ہوئی ہے تو وہ اس دن جو ہے وہ جسٹس تک پہنچائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. تو انسان کی آپ دنیا میں دیکھ لیں تو ایک بہت انٹینس ڈیزائر ہے ٹو سیک جسٹس، اور مطلب یعنی کہ اتنی موومنٹس آپ کو دنیا میں نظر آئیں گی جو جسٹس کے نام پہ ہی اسٹارٹ ہوئی ہیں، اور وہ کسی بھی اینگل سے آ سکتی ہیں. اگر آپ جس کمیونزم کو دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے کہ جی کوئی پاورفل پیسے والا طبقہ جو ہے وہ کسی غریب ورکر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے اور اس کو اس کا ڈیو نہیں مل رہا، تو وہاں پر بھی کیا ہے ڈیمانڈ یا خواہش کیا ہے؟ جسٹس ملنی چاہیے. وہ بھی ایک جسٹس موومنٹ ہے. اتنی ساری جسٹس موومنٹس ہیں، کوئی ریس کی بنیاد پہ ہے، کوئی جینڈر کی بنیاد پہ ہے، کوئی کسی اور بنیاد پہ ہے. انسان جو ہے وہ امیجیٹلی انجسٹس کے خلاف جو ہے وہ ریا کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے. اب وہ ڈال تو دی ہے اور وہ جسٹس چاہتا بھی ہے، اور دنیا کے اندر اتنا اپہیول بھی کریٹ کرتا ہے، مطلب لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے اگر جب موومنٹس اٹھتی ہیں جسٹس کے نام پہ تو قتل و غارت ہو جاتی ہے، ریولوشنز آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں دنیا میں آپ کو الٹیمیٹ جسٹس یہاں کہیں نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا بلینک چھوڑا ہے کہ آپ کو کانسٹنٹلی جو ہے یہ جو بلینک ہے نا، یہ اس طرف انوائٹ کرے گا کہ ڈھونڈو کہ یہ کہاں بالکل. ملے گا. جو آپ نے بات کی وہ بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ جو انسان کے اندر کانسیپٹ آف جسٹس ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی اس چیز کی دلیل ہے کہ انسان ایک بیسک اخلاقی وجود لے کے پیدا ہوتا ہے جیسے قرآن کہتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ انسان کی اخلاقیات کی پرٹیکولرز اوور ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں. فار ایگزامپل سلیوری ایک ٹائم پہ بالکل جائز کام لگتا ہے انسان کو، اور آج انسان کو لگتا ہے ظلم ہے. تو پرٹیکولرز اخلاقیات کی، موریلٹی کی چینج ہوتی رہتی ہیں ود ٹائم، بٹ بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ ہمیشہ وہی ہیں. جب ایز لانگ ایز وی کین ٹیل، مطلب ریٹن ہسٹری تو ہماری ہے ہی کوئی 5000 سال کی، اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا، اورل ٹریڈیشنز ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ انسان ہمیشہ اخلاقیات کے اوپر آپریٹ کرتا رہا ہے. اور ایون اگر اس نے مظالم بھی کیے ہیں، ظلم بھی کیے ہیں، تو ان مظالم کو بھی انسان نے کسی اخلاقی اصول پہ جسٹیفائی کیا ہے. فار ایگزامپل جو اینشنٹ ایزٹیکس اور مائنز انسانی سیکریفائس کرتے تھے، اور وہ انسانی سیکریفائس کرتے تھے لیکن اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے تھے کہ وی ول اپیز دا گاڈز، اور گاڈز ہمیں جو ہے وہ پھر اچھی ہارویسٹ دیں گے. تو ایک سپیریئر مورل ویلیو سے انہوں نے جسٹیفائی کیا اس ہیومن سیکریفائس کو. یا جو بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آ کے مظالم کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہٹلر جو ہے، اس نے اپنی پوری اسکیم کو جسٹیفائی کیسے کیا تھا کہ جی ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی، جب تک ون اتھارٹی نہیں ہوتی، ایک اتھارٹی نہیں ہوتی دنیا میں، گلوبل پیس نہیں آ سکتا. پھر اس نے جو اتنے لوگوں کو مارا، وہ کہتا تھا جی میں یہ پیور نسل بنا رہا ہوں تاکہ انسانیت فلاح پا سکے. سی ہاؤ وہ مورل کمپس اتنا انٹیکٹ ہے انسان کے اندر کہ انسان نے جب ظلم بھی کیا تو اس کو کسی نہ کسی سپیریئر مورل ویلیو سے جسٹیفائی کرنے کی زبردستی جو ہے وہ کوشش کرتا رہا. کیونکہ اس کی فطرت ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس کے بغیر. ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور ایون جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، یہ میں اپنی ریسرچ میں حیران ہوا تھا دیکھ کے کہ ایون جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، جو کرمنلی انسین لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ مورل کمپس انٹیکٹ ہوتا ہے. بیکاز ایون دو وہ دوسروں پہ پین انفلکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن they would never want the same treatment to be done to their own selves. So ان کا وہ انٹیکٹ ہے. ایکسیپٹ فور لائک بہت کم ایکسیپشنز جو بالکل ہی کرمنلی، جو بالکل ہی انسین ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. تو حضرت عیسیٰ کی وہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے نا کہ جس میجر سے تم اپنے لیے میجر کرتے ہو
اسی کے ساتھ تمہیں قیامت کے دن ججمنٹ دی جائے گی. سو یہ اتنا انٹیکٹ ہے اندر ہمارے مورل کوڈ جو ہے. اینڈ یو رائٹ, اس مورل کوڈ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ناانصافیاں دیکھتے ہیں اور بڑے برے برے لوگ بھی جو ہیں وہ بڑی اچھی زندگیاں جی کے چلے جاتے ہیں, تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جو انسان کے علاوہ شاید کسی اور بینگ میں ابھی تک ڈیمونسٹریٹبلی نہیں اٹھ پائی ہے. ہم کم از کم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے کہ اگر اس طرح کی فیلنگ کسی اور کریچر میں بھی ہے کہ مطلب انصاف. جانور کو ریولوشن نہیں لے کے آئے دنیا میں تک, انسان جانوروں ہی کے لے کے اندر آئے. کوئی ڈیمونسٹریٹبلی صحیح اور غلط کا اتنا پروناؤنسڈ شعور نہیں دیکھا گیا. ہاں صحیح ہے. یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ کئی دفعہ جانور کے بچے کو اٹیک کریں تو باقی جانور بھی آ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں, مے بی دیٹس انسٹنکٹ. بٹ اتنا پروناؤنسڈ مورل کوڈ انسان کے اندر جو ہے جو انصاف کا تقاضا کرتا ہے. انصاف از اے ویری ایبسٹریکٹ ٹرم اف یو نوٹس. بالکل. جسٹس ہونا چاہیے. ظلم, مظلوم ہے یہ ظالم ہے, مظلوم اس کا حق ملنا چاہیے. یہ انسان کے اندر اتنی پروناؤنسڈ ابیلٹی ہے کہ میرا خیال ہے سی ایس لوئس ایک بہت بڑے کرسچن مائنڈ رہ چکے ہیں. سی ایس لوئس بڑے دیانتدار آدمی مجھے لگتے ہیں, اور ہمارا تو یہ بلیف ہے کہ اگر دیانتدار آدمی ہیں, علمی غلطی کر گئے اللہ معاف کرے گا, اور اگر اچھی ڈیڈز ہیں تو جنت میں پہنچائے گا اللہ کرے. تو بڑے وہ زبردست آدمی تھے, دیانتدار آدمی لگ رہے تھے. سی ایس لوئس نے کہا تھا کہ اس کو آرگیومنٹ بنایا سی ایس لوئس نے اسی بات کو کہ اگر انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے, اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا موجود ہے, انسان خوبصورتی دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو ارد گرد خوبصورتی موجود ہے, انسان اچھے ساؤنڈ سن کے خوشی ہوتی ہے اس کو تو میوزک موجود ہے. انسان کی ہر نیڈ اور وانٹ کے لیے اس کا کوئی کیٹر کرتی ہے اس کو یہ ریالٹی. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہاں ہمارے اندر محبت کا جذبہ موجود ہے, محبت موجود ہے ہمارے اندر. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ انسان کے اندر جسٹس کی ایک وہ پائی جاتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے الٹیمیٹ, اور دنیا کے اندر وہ ہے ہی نہیں. تو اس نے اس چیز کو ایک کانسیپٹ بنایا تھا کہ آخرت کے اندر انصاف ہونا ضروری ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہمارے ملحد ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں the universe is under no obligation to make sense to you. یہ ایک بہت بڑے ملحد سائنسدان نے, فلاسفر نے غالباً کہا تھا. وہ کہتے ہیں جی ہے دس از نیچر, اٹس سروائیول آف دا فٹسٹ, اور ہر دفعہ انصاف نہیں ہوتا. انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے انصاف برپا کرنے کی, لیکن جسٹ بیکاز انصاف نہیں ہے دنیا میں ڈز ناٹ مین کہ دیر از اے گاڈ اینڈ دیر از این آخرت. سو دے ہیو دیئر اون پوائنٹ آف ویو اباؤٹ دس. وٹ آئی کیم ٹو اے کنکلوژن از کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹ لیسٹ میرے لیے ایک بڑا کلیدی رول ہے, ان کی رسالت کا واقعہ, ان کی پرسنالٹی, دیٹ پلیڈ اے ہیوج رول کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے اگر انسان ایون اف فار ایگزامپل آپ ایتھیسٹ کیمپ کے اندر ہیں, آپ کہتے ہیں یار انصاف ہونا یا نہ ہونا ڈز ناٹ مین کہ قیامت کا دن ہوگا, ٹھیک ہے مے بی انصاف نہ ہو دنیا کے اندر, سروائیول آف دا فٹسٹ, لیکن محمد رسول اللہ کا جو مشن تھا, ان کی جو پرسنالٹی تھی, ان کے تھرو جس طرح خبر ہمارے تک پہنچی, پھر اس خبر کے اندر جو میریکلس ایسپیکٹس ہیں, میرا خیال ہے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اگر انسان دیانتداری سے مطالعہ کرے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ڈے آف ججمنٹ جس کا ذکر ہے وہ ہے, وہ مرنے کے بعد واقعی ہے. چاہے یہ بات کسی کو سینس بنائے یا نہ بنائے, وہ واقعی ہے. اور یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹ جسٹس ہمیں دیکھنے کو ملے کہ وہ موجود ہے مرنے کے بعد. لیکن یہ خبر میرے لیے میکس سینس ناٹ بیکاز کہ انصاف ہونا چاہیے. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں ملحد سائڈ پہ ہوں اس معاملے میں کہتا ہوں کہ شاید واقعی انصاف نہ ہو کیا اس کائنات کے اندر, اٹس ناٹ نیسسری کہ انصاف ہو, رائٹ. لیکن محمد رسول اللہ کی جو مشن تھا, ان کی جو پرسنالٹی تھی, جو قرآن کا کانٹینٹ ہے, جو ایک رسول کا دنیا کے اندر مشن ہوتا ہے اور وہ کیسے رسول کے کلیمز فلفل ہوتے ہیں, اس ساری چیز نے مجھے پھر اس بات پہ یقین دلایا کہ نہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں وہ وہی خبر جو حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں, جو موسیٰ دے رہے ہیں, جو ابراہیم دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر نبی اور رسول یہ خبر دے رہے تھے, جس کے اثر دنیا کے مذاہب میں پائے جاتے ہیں ان اے ویری را فارم. یہ خبر ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن تو ہے اور اس میں پرفیکٹ جسٹس ہوگا. بالکل. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں, فار ایگزامپل کسی کا اگر یہ کال ہے کہ جی the universe is under no obligation to make sense to you, تو اب مطلب آج کے دور میں جو پریڈومیننٹلی جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, کیونکہ اٹ گیوز them a sense of confidence اور شیورٹی کہ ہم کسی سالڈ جگہ پہ کھڑے ہیں, therefore we can speak about things.
تو دیکھیں سائنس جو ہے وہ آپریٹ کس چیز پہ کرتی ہے؟ اس پریمس پہ آپریٹ کرتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ انٹیلیجبل ہے، یہ سمجھ میں آ سکتی ہے، اور ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو سائنس بھی نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان کا پورا ان کا جسے کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ کائنات سمجھ میں آتی ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب کائنات میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے بارے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس از انڈر نو ابلیگیشن، تو یہ تو سیلف ڈسپشن نہیں ہے پھر؟ نہیں میرا خیال ہے دیکھیں، میں کیونکہ خود ایک سابقہ ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک رہ چکا ہوں، صحیح ہے، تو میں بہت کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو، ایٹ لیسٹ مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا اچھا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئی ایم اوور اسٹیٹنگ مائی فیملیئرٹی ود دیٹ صحیح مائنڈ ہے، سیٹ، بٹ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ یہ بلیف ہے کہ انسان بلینز آف ایئرز کی ایوولوشن کے بعد کچھ سرٹن فیکلٹیز انسان نے ڈیولپ کی ہیں، جس کے اندر انٹلیکچوئل فیکلٹی ہے، جو کہ ڈیولپ تو ہوئی سروائیول کے لیے، اور پھر سروائیول کے لیے ڈیولپ ہوتی 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 وہ ایک بلینز آف ایئرس کے ایوولوشن کے بعد ایک بہت سطح پہ پہنچ گئی جہاں پہ انسان اب بہت سی ان چیزوں کو سمجھ پاتا ہے جس کو لیٹس سپوز باقی جانور نہیں سمجھ پاتے۔ اس سمجھنے کی ہی کڑی ہے کہ آج انسان نے پہلے فگر آؤٹ کیا کہ فائر کیسے بنانا سروائیول کے لیے، پھر اس نے سٹون سے ٹولز بنانا شروع کیے، اور یہی تھاٹ پیٹرن آف سرچنگ، فائنڈنگ سولوشنز، ٹرائنگ ٹو نو مور، یہ پیٹرن ایوالو کرتا 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 آج ہزاروں سال کے بعد ہم سے راکٹ بھی بنوا رہا ہے، ہم سے یونیورس بھی۔ سو وہ اس چیز کو ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک چیز سروائیول کے لیے شروع ہوئی، دس فیکلٹی جو باقی جانوروں میں بڑی بیسک حد تک پائی جاتی ہے، انسانوں میں بھی ایسے ہی تھا کہ سروائیول کے لیے اس نے چیزوں کو دیکھنا سمجھنا شروع کیا، پرابلمس کو سالو کرنا شروع کیا، اور ہماری بہت ڈیولپ ہو گئی یہ والی فیکلٹی، اس لیے ہم اتنا سمجھ پاتے ہیں کائنات کو۔ لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں، ناؤ دیٹ آئی ایم a believer in intelligent design and in intelligence which has created everything، تو پہلے تو یہ بات میرا خیال ہے قابل ذکر ہے کہ سائنس پوری یہ نہیں کہتی، بدقسمتی سے ایک ٹرم ہے سائنٹزم، کہ اب بڑا پاپولر نوشن یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ سائنس تو کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کو کسی انٹیلیجنس نے نہیں بنایا، اور یہ مذہبی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی انٹیلیجنس نے بنایا۔ یہ غلط بات ہے، سائنس یہ نہیں، کہیں بالکل بھی سائنس یہ نہیں کہتی کہ اس کائنات کو کسی انٹیلیجنس نے نہیں بنایا۔ سائنس ہمیں اس کائنات کے بارے میں فیکٹس اور کچھ ورکنگ ماڈلز پرووائڈ کرتی ہے، کچھ ایکسپلینیشنز دیتی ہے۔ پھر سائنٹسٹ کے اندر بھی دو گروپس ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو ایتھیسٹ ہے، ایگنوسٹک ہے، جو کہتا ہے جی جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب ایک حادثے کا نتیجہ ہے، مائنڈ لیس پروسیسز ہیں، اندھے قوانین ہیں نیچر کے، ان کا یہ ہے۔ لیکن اسی سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ماضی کے بھی حال کے بھی، جو کہ کہتے ہیں کہ بھی نہیں، یہ سائنس دیکھ کے تو ہمیں کلیئر کٹ لگ رہا ہے کہ ساری چیز کے پیچھے کوئی ذہن موجود ہے، کوئی انٹیلیجنس موجود ہے۔ پھر اس طبقے کے اندر بھی بڑے مذہبی سائنس ہیں، فار ایگزامپل کرسچنز بہت بڑے بڑے ہیں جو کہ سائنس کی وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذہن ہونا ضروری ہے، اور پھر ظاہری بات ہے ویسٹرن ورلڈ میں پہلا اویلیبل ریلیجن کرسچینٹی ہوتا ہے، تو بہت سارے وہاں پہ کرسچن ہو گئے۔ سو سائنس اٹ سیلف از ناٹ این ایتھیسٹ فیلڈ آف نالج، سائنس از اے ویری نیوٹرل فیلڈ آف نالج، اور سائنس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہبی بھی ہیں، کسی ذہن کو ماننے والے بھی ہیں لیکن مذہب کو نہیں مانتے، اور ایتھیسٹ بھی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک ڈسٹنکشن ضروری ہے اس پاپولر نوشن کو بریک کرنے کی، جی سم ہاؤ سائنس ہیز پرووڈ دیٹ دیر از نو گاڈ، سائنس ہیز ناٹ پرووڈ دیٹ دیر از نو گاڈ ایٹ آل۔ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں، سائنس کا ٹاپک ہے کہ آپ کو بتائے گاڑی کیسے کام کرتی ہے، گاڑی کا انجن کیسے لگا ہوا ہے، گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، پیٹرول کی خصوصیات کیا ہیں، اس سے کمبسچن کیسے ہوتی ہے، اسٹیئرنگ کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن یہ گاڑی کسی نے بنائی ہے یا نہیں بنائی، یہ تو پھر جو فیکٹس کو سمجھ رہا ہے اس نے اپنے ذہن کے اندر انفلوئنس کرنی ہے بہت سارے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کیمپ کو بھی ہمیں نا ڈیمونائز نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو سائنٹسٹ کا طبقہ ہے اس کے اندر ایتھیسٹ کیمپ میں بھی بڑے ریسپیکٹیبل نام ہیں، بہت بڑے بڑے ریسپیکٹیبل نام ہیں، اور جو سائنٹسٹ کے اندر بلیورز تو نہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ سائنس انہیں بتا رہی ہے کہ اس پوری چیز کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہے، وہ بھی بڑا ریسپیکٹیبل کیمپ ہے، اس میں بھی بڑے ریسپیکٹیبل نام ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سائنس اٹ سیلف نہیں بتاتی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، سائنس آپ کو بس نیوٹرل فیکٹس دے گی، اور پھر آپ نے اس سے اخذ کرنا ہے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کوئی پیچھے کوئی ذہن ہے
یا ذہن نہیں. دیکھیں بات یہ کہ جو سائنس ہے نا وہ آپریٹ کر رہی ہے مٹیریل ورلڈ کے اوپر اور نیچرل ورلڈ کے اوپر. اس کا جو اسکوپ ہے، اس کا جو ڈومین ہے، اس کا جو پروسیس ہے وہ یہ کہ اس مٹیریل نیچرل ورلڈ کے اندر چیزوں کو کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ میں فٹ کرو، فگر آؤٹ کرو کہ یہ چیز کام کیسے کر رہی ہے. دیٹس اٹ. وہ بس یہاں تک اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریے. اب اگر آپ اس میں کوئی فلسافیکل قسم کا کویشچن پوچھیں گے کہ کیا دنیا کو کسی نے بنایا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی سپر نیچرل بینگ ہے جس نے اس نیچر کو بنایا ہے. تو جب ہم سپر نیچرل میں ڈیل ہی نہیں کرتے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ تو سائنس کی تو کبھی وہ ٹاپک بنتا ہی نہیں ہے، کبھی ڈسکشن ہی نہیں بنتی کہ وہ سپر نیچرل ورلڈ میں ہے کیا، یا سپر نیچرل بھی کوئی چیز ہے. اس کی تو ڈومین ہی نیچرل ہے، اور وہ نیچرل کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو کاز افیکٹ ہے وہ آپ کو سمجھا رہی ہے بس. دیکھیے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو امٹیریل ریلم ہے، اللہ تعالیٰ کا تو پورا مقدمہ یہ ہے کہ ایک مٹیریل ریلم ہے اور ایک امٹیریل ریلم. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہی ہیں کہ ہمارا جسم اس مٹیریل ریلم کا پروڈکٹ ہے، ایک بایولوجیکل پروڈکٹ ہے، لیکن وہ روح، وہ شخصیت، جو نفس جو میرے اندر موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایک امٹیریل ریلم کی اینٹی ہے جو اس مٹیریل ریلم کو اس جسم کے تھرو ایکسپیرینس کر رہی ہے. اینڈ یو رائٹ کہ جو مٹیریل سائنس ہے وہ وجود ہی اسی پرنسپل پہ آئی کہ انسان نے 4-5 ہزار سال فلسفے کے تھرو یہی سوال پوچھنے کی کوشش کی. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ میں عقل کے تھرو جاننے کی کوشش کروں گا کہ خدا اور وہ امٹیریل ریلم اور روح یہ ہیں یا نہیں، ان کی حقیقت کیا ہے. تو انسان نے کوئی 4-4.5 ہزار سال کے بعد بڑی کوشش کی، اور ریسنٹلی پھر 200-300 سال پہلے اس نتیجے پہ انسان پہنچا کہ عقل کے تھرو ان سوالوں کے جواب ناممکن ہیں. ہم کسی بھی ڈیسائسو پوزیشن پہ آ کے کھڑے نہیں ہو سکے. عقل کے تھرو ہم نہیں جان سکے کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. تو پھر انسان نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم صرف مادے کو جو ہے نا اس کو دیکھیں گے، صرف مٹیریل ورلڈ کو فوکس کریں گے، مٹیریل ورلڈ کے اوپر ریسرچ کریں گے، اسٹڈیز کریں گے. اس فیصلے کے بعد پچھلے 300-400 سال میں وہ سائنٹیفک ریولوشن آئی جو ہمارے اس وقت سامنے، جس نے ایک پوری سائنٹیفک ایج برپا کر دی ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سائنس is the study of matter that we can see, we can touch, we can observe. اور وہ والا ریلم جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہاری گراس میں نہیں ہے، وہ پریزنٹ سائنس نہ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، نہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی سائنس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو ایدر پروو اور ڈس پروو سچ تھنگس. لیکن میرا مقدمہ یہ ہے کہ کچھ مٹیریل سائنس میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ میں ایک عام آدمی ہوں، یا مائیکل بیہی یا سٹیفن مائر جیسا کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو، بہت سی ایسی چیزیں مٹیریل سائنس کے اندر جو ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی ذہن کا پروڈکٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ڈی این اے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی حجت ہے اس زمانے کے اندر کہ کوئی بھی دیانتدار انسان اب یہ نہیں پبلکلی کہتا کہ یہ صرف حادثاتی طور پہ وجود میں آ گیا. آپ دیکھیں ایون اسٹیفن ڈاکنگ جو ہے، رچرڈ ڈاکنز جو ہے، رچرڈ ڈاکنز بڑا المشہور ملحد ہیں، انہوں نے بھی ایک ڈاکیومنٹری ہے انٹیلیجنس ناٹ الاؤڈ. اس کے اینڈ کے اندر، انٹیلیجنس ناٹ الاؤڈ ڈاکیومنٹری کے اینڈ کے اندر ہوسٹ ان سے پوچھتا ہے کہ ڈونٹ یو تھنک دیر از اوور ویلمنگ ایویڈنس کہ ڈی این اے جو ہے وہ is designed, it's a product of a mind، یہ نیچرل پروسیسز، بس کوئی حادثہ کوئنسیڈنس سے نہیں وجود میں آیا. اس نے ایڈمٹ کیا کہ یس اٹ ڈز گیو این اوور ویلمنگ اپیئرنس آف ڈیزائن. اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ڈیزائن لگتا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، تو لیکن این ممکن ہے کہ اس کو کسی بہت ایڈوانسڈ ایلین سیولائزیشن نے ارتھ کو سیڈ کیا ہو اور یہ ڈی این اے اس طرح انہوں نے بنایا ہو. تو اب اس طرح کے ذہن بھی اس پاسبلٹی کو، جتنا ہم ڈی این اے کو جانتے جا رہے ہیں، مانتے ہیں کہ یار یہ حادثہ بلائنڈ پروسیسز آف نیچر کے، بس وہ زمین کے انیشل دور میں کیمیکلز تھے، وہ آپس میں پانیوں میں پڑے ہوئے تھے، پھر اوپر سے کوئی لائٹننگ لگی، ان کو سپارک ہوا، امینو ایسڈ سے پروٹین بن گئے، پروٹین فولڈ ہو کے خود ہی چینز بنتی گئیں. بہت بڑے دیکھیں نا، بل گیٹس نے کہا کہ ڈی این اے از لائک اے پروگرام، اٹس ریٹن، لٹرلی ریٹن لینگویج with 4 alphabets, coded information on how to create life. اس نے کہا یہ ایگزیکٹلی وہی کوڈ ہے جو ہم بائنری کوڈ یوز کرتے ہیں کمپیوٹرز کے لیے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا بائنری کوڈ از 2 letter based، 1 and 0، رائٹ. اس نے کہا ڈی این اے کے اندر جو کوڈ ہے اٹس 4 letter based، which means کہ it is more complex than what we have come up with. تو یہ اتنا اوور ویلمنگ ہماری مٹیریل سائنس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اوور ویلمنگ ایویڈنس ہمیں دیا ہے
کہ دیکھو اس سارے چیز کے پیچھے ایک ذہن موجود ہے، یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی اور بھی چیزیں، بٹ مائی پوائنٹ از کہ یس یو آر رائٹ کہ ہماری سائنس ڈز ناٹ ڈیل ود سول، اکوپڈ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقت، سول کی حقیقت، فرشتے اکوپڈ ہی نہیں ہے. لیکن اس مٹیریل سائنس میں بھی وہ بہت بڑا مواد موجود ہے کہ جو انسان کو اس سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ اس پوری چیز کے پیچھے کسی ذہن کا ہونا is a more reasonable explanation than to believe کہ سب کچھ بس حادثے کے طور پہ خود ہی گڑبڑ ہو کے ہو گیا. یہ جو حمزہ بھائی اس پہ میرا فالو اپ ایک آپ ہی کی اسی بات سے آگے کہ آپ نے جو سائنٹیفک ایویڈنس کی بات کی ہے، مطلب آپ کی میں بک پڑھ رہا تھا، لائک اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ، لیکن مجھے فیل ہوا کہ آپ نے یہ والا پورشن کافی کم رکھا ہے جو سائنٹیفک ایویڈنس والا ہے. تو لائک the personally I felt کہ you could have expanded on it اور یہ مطلب زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا. تو اس پہ آپ کا مطلب کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ میں خود کیونکہ سائنٹسٹ ہوں نہیں اور میں بڑی بیسک چیزیں سائنس کی ٹچ کر رہا ہوں کیونکہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، اور میرا پورا مقدمہ یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں وہ بڑی عام انسان کی سطح کی چیزیں لکھی ہیں میں نے. تو اس لیے بہت زیادہ کوئی کوانٹم فزکس میں چلے جانا، کوئی ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ڈسکس کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں میں نے کہا کہ یہ بعد میں میرا شوق پیدا ہوا تو میں نے یہ چیزیں انٹرسٹ کے طور پہ دیکھی. لیکن اس کنکلوژن تک پہنچنے میں کہ ساری چیز کے پیچھے کوئی ذہن ہے یا نہیں، بڑی بیسک لیول کی سائنس چاہیے. وہی سائنس ہے جو آپ میرے خیال کو 5ویں چھٹی جماعت میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے بڑا بریف، بڑا کنسائز اور بڑا سمپل میں نے لکھا، بیکاز دس از ریلی سمپل ایوری ڈے سائنس. اس میں کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی گدڑ سنگی جو ہے وہ نہیں ہے اس کے اندر کوئی. نہیں، اس میں ہم جیسے لوگوں کو تھوڑا سے ریفرنسز مل جاتے ہیں نا کہ ایک اور کتاب مل گئی پڑھنے کو، تو بڑا طرف بڑا مطلب مجھے مزہ آ رہا تھا. آپ کریں پی ایچ ڈی، ٹھیک ہے، اور میرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ لے پرسنس کے لیے کتاب ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات، صحیح بات. صحیح. اچھا، جو ابھی آپ پیچھے بات کر رہے تھے نا، اس میں آپ نے ایک ایتھیسٹ سائڈ سے نیریٹو بھی بتایا کہ وہ یعنی جو اس وقت کرنٹ لائف اور انٹیلیجنس اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جی یہ ملینز آف ایئرس کا پروسیس ہے جس کے اندر ایک چیز ہے جو ایوالو ہوتے ہوتے ایک پیرامیٹر تھا اس کا سروائیول، اس پہ وہ اسی سے وہ ڈرائیو ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی، اور ہم آج بیٹھے جو ہے نا وہ اتنے کمپلیکس پرابلمس سالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا یہ ہونا ضروری تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی بھی ضرورت تھی. لیکن the fact that it has happened, that is staring us in the face. ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہو گیا ہے، اور اب ہو گیا تو ہم اس کی ایکسپلینیشن، ہماری نیچر ہے، ہم ریشنل بینگز ہیں، ہم ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہیں. تو ہم نے ایکسپلینیشن ڈھونڈی. اب جب ایکسپلینیشن آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو اس میں آپ کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے؟ اگر آپ سائنس کے پوائنٹ آف ویو دیکھیں گے، سائنس تو دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ تو نیچرل ورلڈ میں آپریٹ کرتی ہے. اس کی سب سے بیسک جو ازمپشن ہے یا پریکٹیکل ازمپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی ایکسپلینیشن نیچرل ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو ہے وہ جو نیچر میں ان کے پاس جو بھی چیزیں اویلیبل تھیں اسی کے اندر انہوں نے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں ایک بریک تھرو جو ہے وہ آپ سمجھیں ڈاروینین ایوولوشن نے ان کو دیا کہ کیسے سمپل سے کمپلیکس کی طرف جو ہے وہ جرنی کی جا سکتی ہے. جس سے انہوں نے پھر یہ ان اے سینس ریٹروسپیکٹیولی ایک چیز جو ہے وہ کنسٹرکٹ کی کہ کیسے جو ہے وہ آج کی کمپلیکس لائف ہے وہ پہلے کی سمپل لائف سے کنیکٹ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے میکینزم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان اے سینس انہوں نے ٹیسٹ بھی کر لی ہیں. تو کچھ چیزیں جو وہ کیونکہ ہسٹوریکلی اتنے واسٹ ایریا یعنی واسٹ ٹائم پیریڈ کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں کہ اس میں آپ کو ویسے آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، یا آپ کو ان اے سینس آپ کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس کا ایک پروسیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تھیوری بھی اور یعنی یہ ایکسپلینیشن بھی ایوالو کرے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ود ان نیچر اٹ سیلف کوئی چیز کمپیل نہیں کر رہی ہے کہ ایک کمپلیٹلی ان اینیمیٹ دنیا جو ہے اس سے جو ہے وہ اتنی کمپلیکس اور کانشیس لائف آ جائے جو کہ اٹھا کے یہ سوال پوچھ رہی ہو اور پوڈ کاسٹ کر رہی ہو. اس کی کوئی دیکھیں ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جو سنگل سیل ایوولوشن والا کانسیپٹ ہے، یہ تو اب سائنس کی کمیونٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دیر از ایوولوشن اینڈ ایون ڈیمونسٹریٹیبل ایوولوشن. لیکن یہ پورا کانسیپٹ کہ ایک سیل جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گیا، یہ اب ایک بہت بڑا سائنٹسٹ کا ایک گروپ ہے جو اس ہائپوتھسس کو چیلنج کرتا ہے. لیکن اب کیونکہ میں دوسری سائڈ پہ ہوں، اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب اچھا کہیں نہ کہیں انسان کیونکہ بائسڈ کریچر بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کی جو پری ڈسپوزڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آپ کی سوچ پہ بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں. خاص طور پہ خدا کے معاملے میں جو آپ سوچتے ہیں، پھر آپ باقی دنیا کے فیکٹس کو اس پزل میں فٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
جیسے آئنسٹائن جو ہے، اب آئنسٹائن سے بڑا سائنسدان تو ہمارے تو شعوری میموری میں تو کوئی نہیں ہو سکتا. بالکل. آئنسٹائن بلیو کرتے تھے ایک امپرسنل گاڈ کے اوپر، جس کو گاڈ آف اسپینوزا کہا جاتا ہے. ایک ایسا خدا، ایک ایسی فورس جو کریٹ کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ کوئی پرسنل خدا نہیں ہے کہ جو آپ کے اور میری زندگی کے بارے میں یا اکاؤنٹیبلٹی کرے یا زندگی کے بارے میں کوئی کیئر کرے آپ کی اور میری. ایک فورس ہے جو بس بناتی چلی جا رہی ہے. تو ان کے مذہبی ورلڈ ویو کے اندر the universe needed to be eternal and static. یہ ان کا ورلڈ ویو تھا گاڈ آف اسپینوزا کی امپلیکیشن کی وجہ سے. اب انہوں نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنا رہے تھے، وہ تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ان کی ایکویشنز ان کو بتا رہی تھیں کہ the universe has to be expanding. اور ایکسپینڈنگ یونیورس کا مطلب ہے کہ اگر اس ایکسپینشن کو ریورس کیا جائے گا تو کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، ظاہری بات ہے. اب یہ ایکسپینڈنگ یونیورس آئنسٹائن کی جو ورلڈ ویو تھا، اس کے جو پری ڈسپوزڈ ایک ورلڈ ویو تھا پیچھے، جو ایک ریلیجس تھیولوجیکل ورلڈ ویو تھا، اس کے خلاف جا رہی تھی. تو اب دیکھیں آئنسٹائن جیسا دماغ بھی جو ہے، ایک آئنسٹائن جیسا آدمی بھی اپنے بائس کو نہیں لڑ پایا اور اس نے کہا نہیں میری ایکویشن غلط ہے. صحیح. اس نے کہا how can this be, how can the universe be expanding, how can it be changing, how can it have a starting point. اس نے کہا تو ایکویشن غلط ہے. Hence he invented a term called universal constant، جس کو لیمڈا بھی کہتے ہیں. انہوں نے یہ ٹرم انوینٹ کر دی ٹو فکس دی ایکویشن. He said کہ ایکویشن از flawed، میں یہ فکس کروں گا. He invented a term and he balanced the equation. There you go, a static and eternal universe perfectly fitting into his predisposed idea. It took ایڈون ہبل، جن کے نام پہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے، ایڈون ہبل نے آبزرو کیا اور ریڈ لائٹ شفٹ کی وجہ سے انہوں نے ڈیمونسٹریٹولی دیکھا کہ اچھا یہ تو ایک گیلیکسی دوسری گیلیکسی سے دور جا رہی ہے، یونیورس از ایکچولی ایکسپینڈنگ. تو انہوں نے اس آبزرویشن کے اوپر اپنی اسٹڈی بتائی اور جو آئنسٹائن تک پہنچی، اس نے کہا یونیورس ایکسپینڈ واقعی کر رہی ہے. پھر آئنسٹائن ایڈون ہبل کے پاس گئے، انہوں نے خود وہ ریزلٹس دیکھے، اس کی بڑی مشہور تصویر بھی ہے گوگل کے اوپر. اینڈ دین ہی ایڈمیٹڈ کہ دس واز دا گریٹسٹ بلنڈر آف ہز سائنٹیفک کریئر. اور وہ دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پری کنسیوڈ تھیولوجیکل نوشن کو حاوی ہونے دیا فیکٹس کے اوپر. تو انسان خدا کے بارے میں کیا بلیو کرتا ہے وہ آپ کی بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. میں جب ایگنوسٹک تھا تو میں یہ بلیو کرتا تھا کہ ہاں بھائی ایوولوشن، سنگل سیل ایوولوشن ٹرننگ انٹو یو اینڈ می ہیز پرووائڈیڈ دی انٹلیکچوئل بیسس ٹو مائی ایتھیزم، کہ اچھا ثابت ہو گیا. لیکن now that I look back, even as a layman, I'm not talking as a scientist, I'm talking as a complete layman جس کو بڑی بیسک ہائی اسکول سائنس پتا ہے، کہ now it just does not make sense کہ یار ایک سیل کا بننا کتنی بڑی بات ہے. اس کے ایک سیل ایک پوری کائنات ہے، لٹرلی پوری کائنات ہے. جو ڈارون تھا وہ سمجھتا تھا کہ سیل از جسٹ پروٹوپلازم، کوئی جیلی ٹائپ چیز ہے جس کے کوئی اسٹرکچر نہیں ہے. بٹ ناؤ وی نو کہ ایک سیل بننا تھرو چانس اینڈ کوئنسیڈنس، پھر اس سیل کا ریپروڈیوس ہونے کی کیپیبلٹی پیدا کر لینا، پھر وہ ریپروڈکشن کے اندر بھی معاملات ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے چلے جا رہے ہیں، بہتری سے بہتری آتی چلی جا رہی ہے، ریزلٹنگ ان دس ڈائیورسٹی آف لائف. آل آف دس ہیپننگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیل کو بلینز اور ٹریلینز بنے ہوں گے تو کسی ایک میں کیپیسٹی آئی ہوگی نا ریپروڈیوس کرنے کی. تو وہ پہلے بلینز اینڈ ٹریلینز آف سیل بن کیوں رہے تھے ان دی فرسٹ پلیس؟ واٹ واز کیا ہے اس کی پروبیبلٹی کیا ہے؟ اور اب جب اس ایک مولڈ سے باہر آ کے سوچتے ہیں تو پھر پروبیبلٹی سائنسز میں جاتے ہیں، اور اب اندازہ ہوتا ہے کہ the probability of one protein forming by chance is like 0.0000. وہ اتنے زیرو ہیں آگے کہ وہ پروبیبلٹی کی سائنسز میں ایک امپاسبلٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. اور دنیا کے اندر تو ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، 4 ارب سال ہے ٹوٹل. 4 ارب سال when you talk about this kind of life and diversity، 4 ارب سال is nothing. اور اس 4 ارب سال کے اندر بھی کوئی پچھلے 700 ملین ایئرز تک تو سنگل سیل لائف تھی. تو 4 ارب سال اور صرف 700 ملین ایئرز کے اندر یہ بلیو کر لینا از ایکسٹریملی امپروبیبل کہ یہ بس چانس اور کوئنسیڈنس اور حادثاتی چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو یو رائٹ کہ ونس یو آر ان دیٹ ورلڈ ویو ویئر یو لائک نو گاڈ نو گاڈ نو گاڈ، ایتھیزم یس، ریلیجن از بیڈ، نو گاڈ نو گاڈ، تو پھر a lot of the things you زبردستی میک سینس کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے.
فار ایگزامپل the biggest cushion I had in my head was کہ ایوولوشن سے ہم وجود میں آ گئے ود ان few million years کیونکہ given enough time anything and everything will happen. بس یہ آپ اپنے آپ کو بتا کے کہتے ہیں ڈاؤن بات ختم ہو گئی. given enough time everything and anything will happen, but that is not true. That is not true. Given enough time everything and anything does not happen. لائف کو جب آپ دیکھتے ہیں you're right, there is no reason, there is absolutely no reason why a cell needed to form. There is absolutely no reason why that cell needed to develop the capacity to reproduce. There is no reason on earth why that cell needed to have this entire mechanism of evolution جہاں پہ genes replicate ہوتی ہیں, mutate ہوتی ہیں, نئی نئی چیزیں فارم ہوتی ہیں. There is no reason why inanimate matter needed to do all of this. There is no reason. کوئی ہماری ریالٹی میں ایسی چیز نہیں ہے جو یہ necessitate کرتی ہے کہ matter had to do all of these things. Matter did not have to do these things at all. And so consistently and so persistently کہ آج کچھ ملین ایئرس کے اندر کیا سے کیا بن گیا سارا کچھ. There is no reason to believe کہ matter had to do this. صحیح. اور مطلب پہاڑ بھی تو آئی سپوز ملینز اینڈ بلینز آف ایئر سے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں پہاڑ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مادے کے اندر زندگی ٹرانسفر ہوتی ہے and we don't know how it happens. We don't even know کہ what differentiates life and inanimate matter. Why did it need to be alive? اور پھر alive بھی مطلب again reproduce, and reproduce کے بعد we have that entire capacity of evolution. اگر میں evolutionist کی بات مان بھی لوں تو evolution itself کتنا intricate mechanism ہے. It is such a beautiful mechanism جہاں پہ ڈی این اے ریپلیکیٹ ہو رہا ہے, اس ریپلیکیشن کے اندر میوٹیشن ہو رہی ہے. اگر وہ میوٹیشن بینیفیشل ہے کریچر کے لیے تو وہ اس کے ڈسینڈنٹس میں جا رہی ہے, اس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے, اس طرح اس کی ڈائیورسٹی بڑھتی جائے. یار میں اگر بالکل ڈارونین ایوولوشنسٹ کی بات مانوں تو یہ میکنزم کوئی چھوٹی چیز ہے. بالکل اس میکنزم کی بیس پہ ڈی این اے موجود ہے. ڈی این اے از ریٹن کوڈڈ انسٹرکشنز. So I fail to understand how does Darwinian evolution, which again there are a lot of scientists جو اس پہ critique کرتے ہیں, but even Darwinian evolution بھی خدا کو کیسے negate کرتی ہے جس کی بیس کے اوپر ہی written coded instructions ہیں. اس کے بغیر تو Darwinian evolution possible نہیں ہے. بالکل کہ لائف کی اوریجنیشن تو یہ خود ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس لائف موجود ہی کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ ریلیجس قسم کے سائنٹسٹ ہیں پال ڈیویز کے نام سے, آسٹریلین کسی یونیورسٹی میں, ان کی ایک کتاب ہے دا ففتھ میریکل. وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ لائف اوریجنیٹ ہوئی کیوں دنیا کے اندر. اور اس کے اندر جو ایک تھیسس جو اپنے بھی رچرڈ ڈاکنز کے ریفرنس میں کہا کہ جی کہیں باہر سے پینسپرمیا کہلاتا ہے شاید یہ, کہ جی باہر سے کہیں سیڈنگ ہو گئی, کوئی اسپیس سے کہیں سے آ گئی, ہو سکتا ہے میٹریٹ میں بیٹھ کے آ گئی ہو لائف, ہو سکتا ہے کسی ایلین نے جیسے کہتے ہیں دنیا میں سیڈ کر دی. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جو تھیسس ہے کہ جی باہر سے کہیں لائف آ گئی دنیا میں, یہ بھی ایک ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے نا. کہنے کا مطلب کہ جو اس کا اوریجنیٹ کرنا جو ہے نا وہ اتنا ایک آلموسٹ انیکسپلینیبل ایک چیز لگ رہی ہے. جی مائنڈلیس پروسیسز جو ہمارے اس وقت آبزرویشن کے اندر ہیں اور بلائنڈ فورسز آف نیچر, مائنڈلیس پروسیسز, ان کے تھرو یہ کہنا کہ بس یہ حادثاتی طور پہ وجود میں آ گئی. ایز آئی سیڈ دس ناؤ سیمز لائک این انکریزنگلی انریزنیبل اسٹیٹمنٹ. جو ہم اب جانتے ہیں ڈی این اے کے بارے میں, جو سیل کے بارے میں جانتے ہیں, جو سیل کے اندر اسٹرکچرس کے بارے میں جانتے ہیں, مطلب مائٹوکونڈریا از ون آف دا موسٹ ایفیشینٹ انرجی پروڈیوسرز. جو جس طرح وہ بنتا ہے وہ اتنی انٹریکٹ. کبھی آپ ذرا, میں جو ہمارے سامعین دیکھ رہے ہیں, آپ پلیز کبھی یوٹیوب پہ جائیں اور بس لکھیں اینیمیٹڈ ریپرزنٹیشن آف مولیکولر مشینز, تو آپ کو اینیمیٹڈ انداز میں ویڈیوز بہت ملیں گی جہاں پہ دکھائیں گے کہ جو ہمارا سیل, ایک سیل, اس کے اندر جو مولیکولر مشینز موجود ہیں وہ کتنی ہائیلی انٹیگریٹڈ کمپلیکس قسم کی چیزیں ہیں. اور یہ ماننا اب کہ بس یہ حادثاتی طور پہ چیزیں ہوتی گئیں, دس از لٹرلی فار می ماننا کہ بھئی ایک ٹورنیڈو آیا تھا جو ایک جنک یارڈ کے اوپر سے طوفان گزرا اور بوئنگ 747 بن گیا. مطلب یہ اتنی ہی ابسرڈ assertion ہے یہ. So اب yes, that is why people like Paul Davies and many others they now believe کہ مے بی کہیں اور کائنات کے اندر ایسے کچھ میکنزمس پائے جاتے ہوں جس سے لائف بنی ہو, اور مے بی وہاں سے لائف ارتھ پہ آئی ہو.
بیکاز ارتھ پہ یا ہماری آبزرویبل کائنات میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے صرف ایکسپلینیشن نکلتی ہے حادثہ، کوئنسیڈنس. تو given the integrated complexity, حادثہ and coincidence is not a very good explanation. It's like, آپ نے sorry یہ to لفظ interrupt you, sorry to جی interrupt you, it's like اگر فار ایگزامپل میں کسی جزیرے کے اوپر جہاز سے دیکھوں نیچے کہ کچھ رینڈم سٹکس پڑی ہوئی ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یہ کوئی حادثہ ہوگا. لیکن اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہو درختوں کی سٹکس سے کہ پلیز آئی نیڈ ہیلپ، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ given enough time anything and everything could happen. ہو سکتا ہے یہاں بہت ہوائیں چلی ہوں اور یہ coincidentally یہ لکھا ہوا need help sticks ایسے رینج ہوگی. نہیں, the first thing I'll assume is کہ یار maybe somebody needs help there. تو اس لیے جو ڈی این اے ہے، جو اس کے اندر جس طرح کوڈڈ لینگویج ہے، لیٹرز کو استعمال کر کے انسٹرکشنز ہیں، یار لٹرلی دیر آر انسٹرکشنز آن ہاؤ ٹو کریٹ تھنگز. اندر سیل کے اندر چیزیں ہیں جو آ کے اس کو پڑھتی ہیں، انسٹرکشنز کو ڈیکوڈ کرتی ہیں، ان انسٹرکشنز کو جا کے فالو کرتی ہیں. ٹو بلیو آل آف دس، ٹو بلیو دیٹ اٹ از مور ریزنیبل آف این ایکسپلینیشن کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پہ ہو گیا، I think that is not a very okay thing. It is more reasonable to believe کہ ساری چیز کے پیچھے کوئی مائنڈ جو ہے وہ موجود ہے. اسی لیے increasing number of people are coming up with alternative explanations rather than کہ بس وہ حادثہ ہو گیا، حادثاتی طور پہ جو ہے یہاں پہ یہ ہو گیا سب کچھ. یہ حادثاتی طور پہ ہونا یہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ جب آپ کچھ پریمیسز لے لیتے ہیں نا، جیسے آپ نے پریمیسز لے لیا کہ جی اس کی ایکسپلینیشن جو ہے مجھے بس نیچرل چاہیے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی اس کی نیچرل ایکسپلینیشن بھی مل جائے، لیکن جب آپ نے ایک پریمس لے لیا، اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز ہو گئی ہے، وہ تو فیکٹ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اب کیسے لیکن ہوئی یہاں پہ اس کی میں ایک کوئی ایڈ کر دوں، میں ایک ہاں چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں. ہوں دیکھیں خدا ایک دیر آر گروپ آف پیپل جیسے اسٹیفن سی مائر ہیں، مائیکل بی، میں بار بار ان کے نام لیتا ہوں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ ہے پوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس کا ساری چیز کے پیچھے ہونا از اے نیچرل ایکسپلینیشن بیکاز آف واٹ وی سی. وہ کہتے ہیں کہ بیکاز ڈی این اے کو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ نیچرل ایکسپلینیشن ہے ٹو کم ٹو کنکلوژن کہ اس کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما ہے. وہ یہی تو باہر پٹ رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ یار یہ ذہن جو ہونا، انٹیلیجنس کا ہونا، یہ ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے. دس از اے نیچرل ایکسپلینیشن. ایون نیچر کے انفارچونیٹلی اندر جو آرڈر ہے، یعنی نیچر کے اندر جو آرڈر، اس کی جو فورسز ہیں، وہ چیز جو گائیڈ کرتی ہے کسی بھی جس نیچرل سلیکشن کو گائیڈ کرتی ہے، یعنی جس کے ان سینس آپ اگر آپ ایک میٹافر لیں تو ووم کے اندر جو ہے یہ لائف کریٹ ہوئی ہے، تو اس کا اسٹرکچر بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یعنی یہ انٹیلیجنس کریٹ کرے گی اسٹرکچر، کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہے. یہ کوئی تو ابسرڈ چیز پیپل، نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو کہ اصل میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ سائنٹسٹ کہتے تھے جی نیچرل ایکسپلینیشن ڈھونڈیں گے، اور نیچرل ایکسپلینیشن کین ناٹ بی گاڈ یا این انٹیلیجنس، رائٹ. یہ ایک گروپ آف پیپل ہے جو آیا ہے جو کہتا ہے یار انٹیلیجنس کہ ساری چیز کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس ہے از اے نیچرل ایکسپلینیشن جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے. تو اس چیز سے بھاگیں مت. تو میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ذہن کون ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پیورلی سائنٹیفکلی اس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے. اب وہ انٹیلیجنس خدا ہے، یہودیوں کا خدا ہے، مسلمانوں کا خدا ہے، ہندوؤں کا خدا ہے، یا وہ کوئی ناروے کا خدا ہے، یا وہ کوئی ایلین ہے، ہمیں نہیں پتا. تو وہ انٹیلیجنس کو ایز اے سائنٹیفک نیچرل ایکسپلینیشن جو ہے وہ پٹ فارورڈ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ کہنا غلط ہے کہ جو مائنڈ ہے وہ صرف ریلیجس کنکلوژن ہے. سائنس اونلی لکس فار، نہیں، مائنڈ کا انٹیلیجنس کا ہونا آئی تھنک ناؤ از دا موسٹ ریزنیبل نیچرل ایکسپلینیشن فار تھنگس لائک ڈی این اے. عمار کوئی کوشچن تو نہیں پوچھا آپ نے؟ میرے نہیں، اس اسٹیج پہ نہیں ہے، میں اینڈ پہ ہی کر لوں گا. وہ کچھ کریٹیکل کوسچنز ہیں ان کی بک کے حوالے سے. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ تنقید بھی ہونی چاہیے. اچھا تھوڑا سا چینج گیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہم کافی دیر سے جو ہے نا ہم یعنی سائنٹیفک اور تنقید تو ہم لوگ نہیں برداشت کرتے. آپ میرے پہ تنقید کریں گے، میں آپ کی نیت کو کوشچن کروں گا، میں آپ کی بات کو کوشچن کروں گا، میں کس نے آپ کے پیسے دیے کیریکٹر تم پہ کو؟ الزامات لگاؤں گا میں اگر آپ صحیح میرے بات ہے. ٹھیک کریں گے تو. تو تھوڑا سا چینج گیئر کرتے ہیں، یعنی کہ ابھی ہم جو سائنٹیفک یا فلوسافیکل قسم کے ہم کویشچن جو ڈسکس کر رہے تھے، اب اس کو ہم زیادہ سے کہتے ہیں نا مین اسٹریم قسم کی بات کرتے ہیں، یعنی مذہبی قسم کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کچھ چیزیں دیکھیں، یعنی میں نے اپنی کچھ انویسٹیگیشن کی، یعنی سائنٹیفک اور فلوسافیکل پوائنٹ آف ویو سے میں نے انویسٹیگیشن کی، میں نے
یعنی کائنات کا کریٹ ہونا، اس کے اوپر میں نے سوچا، پھر کانشیسنس، ٹھیک ہے، پھر لائف آفٹر دیٹ، اس طرح کی چیزیں، یعنی ان کویشچنس کو آپ نے پونڈر کیا، آپ نے خدا کی ذات کے اوپر آپ کو ان سینس جو ہے وہ یقین آیا، پھر آپ نے کانشیسنس اور یہ چیزیں دیکھ کے جو ہے، اور اس پاسبلٹی کہ یہ پاسبلی آگے سروائیو بھی کر سکتی ہے، آپ کو یہ آفٹر لائف کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان سینس یقین آ گیا، اور لیٹ سے یہ جو ملک ہے یہ سب جو ہے وہ ایک طرح کا 70% بن گیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے 70% تھا جس پہ میں خود ہی ان سینس پہنچ گیا، لیکن 30% کے ساتھ مجھے پرابلم تھا. تو ذرا وہ اس 30% کی بات کرتے ہیں کہ وہ 30% کیا تھا اور کیوں پرابلم کر رہا تھا آپ کو. دیکھیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو ہم ابھی اس سے پہلے باتیں کرتے رہے ہیں، سائنس ہے، ڈی این اے ہے، پھر نان ریلیجس لوگ ہیں جو اپنی سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو بتا رہے ہیں کہ دیر سیمز لائک کہ دیر از ایویڈنس فار لائف آفٹر ڈیتھ، جیسے ڈاکٹر سیم پارنیا کا میں نے بک میں بتایا. ہوں سائنس کی دنیا مجھے اس پوائنٹ تک لے آئی کہ اٹ از مور ریزنیبل ٹو بلیو کہ اس ساری چیز کو کسی انٹیلیجنس نے کریٹ کیا ہے. مذہب میرے لیے اسٹیپ نمبر 2 تھا، ٹو ٹرائی ٹو سی کہ وہ انٹیلیجنس کون سے والی ہے. اس انٹیلیجنس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ مذہب کے تھرو میں نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے اندر پھر کیوں ابراہیمک ریلیجنس کو میں نے اس کو پریفر کیا. بہتر سمجھا، ابراہیمک ریلیجنس کے اندر قرآن کو کیوں میں نے انکوائری کی، وہ بھی میں نے کچھ پوائنٹرز لکھے ہیں. پھر قرآن کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی زندگی ہے، جو قرآن ہے، اس سے میرے جو میں مین سٹریم سکولر چاہے آج کے ہیں یا ماضی کے ہیں، ان کو جو کچھ میں نے دیکھا، کچھ ہلکی پھلکی کتابوں پہ نظر ڈالی، کچھ یوٹیوب کے لیکچرز دیکھے، تو 70% آف دا تھنگز ور میکنگ سینس ود ان دا پریولنٹ انڈرسٹینڈ. دیکھیں میں کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہوں نہیں، میں نے 2-4 نام ہی ہوتے ہیں، مودودی صاحب ہیں ایک، اب ابن کثیر کی کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی 2-4 نام ہی ہوتے ہیں جو ایک عام انسان پڑھتا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ور میکنگ سینس، پر لار آف دا تھنگز ور ناٹ میکنگ سینس. ان چیزوں کے اندر پھر گاندھی صاحب پلیڈ اے ویری بگ رول ان کلیریفائنگ لار آف دوز تھنگس، جن میں سے کئی چیزیں میں ہلکی پھلکی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ. فار ایگزامپل ہمارا جو پریولنٹ ریلیجس انٹرپریٹیشن ہے، جو مطلب بہت بڑا طبقہ فالو کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ جی مرتد کی سزا موت ہے. مرتد کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلام لے آئے ہیں اور اسلام چھوڑ دیا ہے فار سم واٹ ایور ریزن، تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا یا آپ کی سزا ہے. اور وہ اس کو کسی کانٹینٹ پہ بیس کرتے ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہے، جس کے اندر آپ سے ہم نے کہا کہ جو مذہب بدلے اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن دوسری سائڈ پہ قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. اب وہ بات تو معقول لگتی ہے کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، آپ اسلام قبول کریں نہ کریں، قیامت کے دن آپ کو جزا و سزا برپا کر دی جائے گی اس معاملے میں. لیکن دونوں کانٹرڈکشنز آ گئی وہاں پہ. قرآن کہہ رہا ہے نو کمپلشن ریلیجن، حدیث کہہ رہی ہے ریلیجن جو چینج کرے اس کو قتل کر دو. تو مسلمانوں کا جو رائج نقطۂ نظر ہے پاپولر والا، وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، اس وقت تک ہے جب تک آپ اسلام قبول کرتے نہیں. جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو اب آپ نے لا اکراہ فی الدین کرنے کی کوشش کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اور اس کے اندر پھر بہت ساری زبردستی کی ایکسپلینیشنز ملی مجھے. آئی ڈونٹ مین ٹو موک اینی ون، میں سب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے اسکالر اکیڈم، لیکن میں ہمیشہ اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے لیے ڈڈ ناٹ میک سینس. میں سب کی بات نہیں کرتا. بہت ساری ایکسپلینیشنز دی گئی کہ دیکھیں اگر اسلام کا مطلب دین ہوتا ہے، دین کا مطلب ریاست ہوتا ہے، تو جو اسلام چھوڑتا ہے وہ ریاست سے غداری کرتا ہے، تو اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے گا. ایون دین لا اکراہ فی الدین کے خلاف چیز تھی. اٹ واز کانٹرڈکٹنگ، یہ ایکسپلینیشن از ناٹ ریزالونگ اینی تھنگ، رائٹ. صحیح بات. پھر ایک اور ایکسپلینیشن دی گئی کہ جی اصل میں دیکھیں ہم مسلمان جو ہے انسان کی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی آخرت خراب نہ ہو جائے، تو وہ اسلام چھوڑے گا، کل گناہ کرے گا، اس کی آخرت خراب ہو گئی، تو اس لیے چھوڑنے سے پہلے اس کو فارغ کر دیں، مار دیں. ٹھیک ہے، that does not sit well with la ikraha fi الدین، there is no compulsion religion. اب ایسی جگہ پہ آ کے پھر غامدی صاحب کی ایکسپلینیشن میڈ کمپلیٹ 2+2 4 سینس فار می. یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں. غامدی صاحب نے یہ بتایا کہ قرآن کے اندر رسول کیا ہوتا ہے کی ایک بڑی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے. نبی اور رسول میں فرق ہے، یہ سب مانتے ہیں، مودودی صاحب بھی مانتے ہیں، اور قرآن کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے، دونوں ڈفرینٹ منصب ہیں.
نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ رابطہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں میرے بہاف پہ لوگوں کو یہ پیغام دے. تو نبی کی بات ماننے یا نہ ماننے کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہوتے دنیا کے اندر. رسول وہ ہوتا ہے جو ہوتا نبی ہی ہے، لیکن رسول کی کنڈیشنل ذمہ داری بھی ہوتی ہے. وہ آتا ہے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ پیغام دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں سال سال تمہارے اندر رہوں گا، پیغام کو ہر طرح واضح کروں گا. اللہ تعالیٰ انٹرنل ایکسٹرنل حالات کے تھرو بھی پیغام حقیقت تم پہ واضح کریں گے، اور پھر وہ فیصلہ جو قیامت کے دن ہونا ہے وہ میں دنیا میں تمہارے ساتھ کر کے جاؤں گا، سزا اور جزا نافذ کر کے جاؤں گا. رسول کا ساتھ دینے والوں کو دنیا میں ریوارڈ ملے گا، رسول کے ساتھ لڑنے والوں کو، نہ ماننے والوں کو دنیا میں عذاب دیا جائے گا. یہ قرآن از ایبسلوٹلی کلیئر آن دس. رسول تو ایکچولی قیامت کی اور خدا کی جو ہمیں اکاؤنٹیبل کرے گا قیامت کے دن کی سب سے بڑی دلیل ہے دنیا کے اندر. اور انفارچونیٹلی رسول کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر از اے ویری لیسر نون فیکٹ، حالانکہ قرآن از سو کلیئر اباؤٹ دس. خیر، تو جب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بھی تھے اور رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقیقت ہر طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو واضح کر دی آپ کی امیجیٹ مخاطبین کے لیے، تو پھر سزا بھی سنائی جو سورۃ توبہ کے اندر سنائی گئی، جس کے اندر مشرکوں کو قتل کرنے کی سزا سنائی گئی، اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا سنائی گئی. اس کے علاوہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، سورہ نور کی آیت 55 ہے غالباً if I'm not wrong، اس کے اندر ان کو خوشخبری دی کہ تمہیں دنیا کا اقتدار دیا جائے گا. وہ بھی دیکھیں کیسے تاریخ میں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہی بالکل ہوا، دنیا کا اقتدار دیا گیا ان کو. اب یہ جن لوگوں کو موت کی سزا دی گئی رسول کی بات نہ ماننے پہ، رسول کو جھٹلانے پہ، مشرکین کے اندر، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو دیکھیں، آپ کانٹیکسٹ میں جب دیکھتے ہیں تو ان لوگوں میں سے اب اگر کوئی دین چھوڑے گا تو اس پہ وہی سزا نافذ کر دی جائے گی. یعنی کہ آپ کو میں کہتا ہوں بھی آپ نے اگر اسلام قبول نہ کیا اب رسول کی موجودگی میں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں ہاں بھی اگر اس بندے نے اب اسلام چھوڑا نا تو اس کے اوپر وہی سزا نافذ ہو جائے گی جو رسول کے امیجیٹ مخاطبین میں سے مشرکین کے اوپر نافذ تھی، سزائے موت. تو یہ ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس کو اس کی جگہ پہ رکھا، حدیث کو قرآن کی روشنی میں دیکھا تو کانٹرڈکشن ریزالو ہو گئی. یعنی کہ اچھا یہ تو صرف جب رسول دنیا میں ہوتا ہے تب اس اسپیسیفک سچویشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. باقی اب کوئی اسلام میں آئے، کوئی اسلام کو چھوڑے، ہمارا دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جس نے اسلام قبول کیا تھا کیوں کیا تھا، چھوڑا تھا کیوں کیا تھا، اس وقت فیصلے ہوں گے. تو دس از جسٹ ون ایگزامپل آف ٹیلنگ یو کہ ہاؤ the prevalent interpretation of Islam seemed extremely problematic for me. وہ کچھ contradictory لگ رہی تھی from what was there in Quran and Hadith. Clear contradiction اور زبردستی کی explanations لگ رہی تھی مجھے. اور غامدی صاحب کے ہاں ایک سسٹمیٹک طریقے سے بڑے 2+2=4 کی طرح یہ چیزیں حل ہو گئی میرے لیے. بالکل، یہ جو ایک بہت ہی بنیادی سے اخلاقی پرنسپل ہے کہ یعنی کوئی بھی سزا جو ہے نا وہ اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک آپ جو ہے نا یعنی عدالت نہ لگا لیں اور ایویڈنس نہ پریزنٹ کر دیں، ورنہ ہر بندہ کہے گا یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیسی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی ایک آپ کا Absolutely. نیچرل ریئیکشن آئے گا. تو اللہ جو ہے وہ باقاعدہ عدالت لگا کے ایویڈنس پریزنٹ کر کے آپ دیکھیں نا، اسی لیے منوا کے لوگوں رسول سے. دنیا کے اندر تو صرف رسول کے تھرو عدالت لگتی ہے اس کے امیجیٹ مخاطبین کے لیے. پھر بالکل سال ہا سال آپ دیکھیں ساری رسولوں کی کہانیاں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح تو کہتے ہیں پتہ نہیں سینکڑوں سال تک اپنی قوم کو جو ہے اتمام حجت کرتے رہے ان کے اوپر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اپنی آخری بار عدالت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے. اس عدالت کے اندر ہر طرح سے حقائق کو واضح کیا، آرگیومنٹس کے تھرو واضح کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تھرو واضح کیا. اس کے بعد ایکسٹرنل ایونٹس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے. تمام چیزوں کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اب ہم فیصلہ سنانے لگیں. اب جو نہیں مان رہا وہ غلط ریزنز کی وجہ سے نہیں مان رہا، وہ ایگو کی وجہ سے نہیں مان رہا، وہ اینسیسٹرز کے ریلیجن کے جی میرے کابر کا ریلیجن ہے، میرے اینسیسٹرز کا ریلیجن ہے اس لیے نہیں مان رہا. اب اس کے ریزنز انجسٹیفائڈ ہیں. اب جو نہیں مان رہا اس کو دنیا کے اندر یہ سزا دی جائے گی. یہ عدالت آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو لگ گئی. اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عدالت نہیں لگاتے، تو اب تمام کفر اور ایمان کے فیصلے جو ہیں قیامت کے دن ہوں گے، دنیا کے اندر نہیں ہوں گے. تو اس لیے دنیا کے بالکل اندر اب ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ریلیجن.
اس بات کو میری فطرت بھی قبول کر رہی ہے، میری عقل بھی قبول کر رہی ہے، اور وہ حدیث بھی جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ فٹ آ کے اس نے اپنے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ ایسا کوئی فیصلہ سناتے ہیں نا، تو دیکھیں انسانی دنیا میں تو جب ہم فیصلے سناتے ہیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی تو ایک موومنٹ ہے اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اور بلکہ پاکستان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ جی یورپین کنٹریز دوسرے کہتے ہیں جی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے بند کرو، اس کی وجہ ہے کہ انسان جب فیصلے سناتے ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں فلاڈ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہوں، اس کے اندر جو ہے گواہ سے غلطی ہو گئی، کوئی باعث ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوگوں کو جو ہے نا غلط سزائیں مل جاتی ہیں، ان کو آپ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو جو ہے وہ یہ تو گناہ گار نہیں تھا، یہ تو بے قصور تھا، کتنی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ جب فیصلہ کرتا ہے نا، تو اللہ صرف یعنی کہ ہماری طرح ظاہری شواہد کے اوپر نہیں کرتا، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جاتا ہے نا، تو وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک ڈھیل دیتا ہوں تو ایک موقع دے کے دلوں کو اس جگہ پہنچنے دیتا ہے جہاں پر وہ پھرنے والے نہیں ہوتے، پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ اور دیکھو اللہ صرف فیصلہ اسی کے سنا۔ پاس یہ رائٹ ہے، اسی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اتنی پریسائز نالج کے بعد ہی وہ آپ کو سزا دے رہا ہے۔ جب ہم لوگ اٹھ کے لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس ہوں۔ میں ایویڈنس کم ہوتی ہے اور ہمارا غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، دنیاوی معاملوں میں تو آپ سزا دیں، کوئی قتل ہو گیا، کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی حق تلفی ہو گئی، لیکن ایمان کے معاملوں میں سزائیں دینا، ہمیں کیا پتہ انسان کے دل کی حالت کیا ہے، ہوں اس کے اوپر حقیقت کتنی واضح ہوئی۔ ہمیں کیا پتہ جو انسان جھٹلا رہا ہے وہ کسی صحیح ریزن کی وجہ سے جھٹلا رہا ہے کہ یار واقعی بندے کو بات سمجھ نہ آئی ہو، ہوں یا پھر وہ انجسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ ایمان کے معاملوں میں سزا صرف اس وقت، اللہ تعالیٰ بھی اس وقت سزا دیتے ہیں جب انسان اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، ہوں جب انسان کو اندر پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ ٹھیک بات کیا ہے اور پھر جانتے بوجھتے اس بات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کو دل کے اندر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہوں لیکن وہ ایگو کی وجہ سے، ورلڈلی بینیفٹ کی وجہ سے، یا کسی اور ریزن کی وجہ سے، انجسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے پھر بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا جو انکار کر رہے ہیں وہ انجسٹیفائڈ ریزن کی وجہ سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا جو اسلام چھوڑ رہا ہے، اب اتنے لوگ ہیں پاکستان میں جو اسلام ہوں چھوڑ رہے ہیں، جو ملحد ہو رہے ہیں، اور ہم ہوں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ایک ڈیمونائز کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کیوں ڈیمونائز کرتے؟ ہو سکتا ہے اس بندے کی جنرلی اس کو نہیں سمجھ آئی، بات سنسیئرلی ہوں نہیں سمجھ آئی، ہوں لیکن ہم کیونکہ ایک ہمارا لا اکراہ فی الدین، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیر از نو کمپلشن ریلیجن، لیکن ہم کیونکہ ہم چلیں زیادہ تنقید نہیں، جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، ایک طبقہ ہوں جو ہے وہ اتنا زیادہ سیلف رائچس ہے کہ جو پاکستان میں، آپ کو میں بتاؤں، لاکھوں کی تعداد میں ملحدین ہیں۔ یہ جو پاکستانی ملحد یوٹیوب چینلز ہیں، ان کے نیچے ہوں جو لاکھوں کی کروڑوں کی ویورشپ ہے، وہ ہمارے بچے بچیاں ہیں، تو وہ بیچارے ایکسپریس تک نہیں کر سکتے یہاں پہ پاکستانی معاشرے میں۔ وہ ایک لفظ نہیں بول سکتے کہ میں جی اسلام کو، مجھے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے، مجھے ہوں لگتا ہے کہ اسلام خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام از اے مین میڈ ریلیجن، کیونکہ ان کو پرسوں ترسوں 3-4 دن کے اندر قتل کر دیا جائے گا، ہوں یا پھر ان کو اتنا برا پرسیکیوٹ کیا جائے گا، ڈیمونائز کیا جائے گا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ریلیجن، صحیح ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ صحیح تعالیٰ نے کہا ہے کہ فیصلہ سناؤ ایمان کے معاملوں میں، اللہ تعالیٰ سناتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ دل کے اندر بندہ اب خیانت کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فرعون اور اس کی قوم یہ جان چکے تھے کہ موسیٰ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہوں لیکن انہوں نے پھر بھی اس کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے تھے اللہ کی ان کے اوپر کیا رحمتیں ہیں۔ اس ہوں وقت کی یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہوں تو کیا کر رہے ہیں؟ جانتے بوجھتے ہوئے غلط ریزنز کی وجہ سے حق کا انکار کر رہے ہیں۔ دس از بغاوت اگینسٹ گاڈ۔ جب آپ ہوں سوچیں نا فطرت، ریشنلی آپ کو پتہ لگ جائے یہ بات خدا کی طرف سے اور ہم ماننے سے انکار کر دوں، یہ کیا ہے؟ بغاوت اگینسٹ گاڈ، ریبیلین اگینسٹ گاڈ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ریبیلین معاف نہیں کرتا، سب کچھ معاف کر دوں گا۔ تو ہم ہوں انسانوں کو خیر بات اب کہیں اور نکل گئی۔ دا ہول پوائنٹ واز کہ اس طرح کے بہت سارے ریزنز تھے، اس طرح کے بہت سارے پوائنٹس تھے جو مجھے غامدی صاحب کے ہاں ایک بہت ہی آرگنائز طریقے سے اور ایک کلیئرٹی سے سمجھنے کو ملے۔ فار ایگزامپل ایک میں آخری مثال اور دے دیتا ہوں، چلے پھر جو ہے یہاں پہ کافی لیٹ ہو رہا ہے تو پھر میں آپ سے ذرا اجازت چاہوں گا۔ ایک بالکل صحیح مثال میں چھوٹی سی اور دے دیتا ہوں، اور بڑا اوور سمپلیفائی کر کے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک پچھلے کچھ 100 سال کے اندر مودودی صاحب نے ایک انٹرپریٹیشن کو بہت زیادہ پاپولر کیا کہ اسلام جو ہے وہ
انہوں نے ڈسٹنکشن کی کہ ایک مذہب ہوتا ہے وہ پرسنل ہوتا ہے، کرسچینٹی اور جوڈیزم اور ہندوازم مذہب ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ ایک دین ہے، اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، کہ اسلام از آلسو پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم۔ ان کی ایک انٹرپریٹیشن تھی کہ اسلام از اے کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم، اور انہی کی انٹرپریٹیشن تھی کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو نافذ کرنا پوری دنیا کے اندر، اس کو غالب کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ کئی جگہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس پوائنٹ آف ویو کے ایک عظیم جو ہے وہ مبلغ تھے۔ اینڈ اگین، کسی کی بات کو نام ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ، مودودی صاحب اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی اسلام کے لیے خدمات، ان کی دیانت، ڈاکٹر اسرار، ان کی خدمات، ان کی دیانت، ان کی ٹیچنگز، دے آر اے ٹریجر آف اسلام۔ تو پلیز بالکل کسی ایک بات سے اختلاف کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان کو، ہمارے ہاں کیونکہ ٹریڈیشن ہے نا کہ کسی ایک چیز سے اختلاف کرے تو سمجھتے ہیں جی بالکل ہی ان سے نفرت ہے، ڈسکریڈٹ نہیں، کریں بالکل گے۔ بالکل، میں تو عظیم لوگ، ڈاکٹر اسرار کو جو ہے نا اپنا پہلا قرآن کا ٹیچر سمجھتا ہوں کہ سیم نازلہ تو قرآن ہم نے پڑھا تھا، لیکن جب تک میں نے ڈاکٹر اسرار کی زبانی پورے قرآن کی جو ہے تفسیر نہیں سنی، تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ایبسولوٹلی۔ بہت احسان ہے ان کا ہمارے اوپر۔ میں آج بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہر تیسرے چوتھے دن رات کو سونے سے پہلے نا خدا کے متعلق کوئی ویڈیو جو ہے وہ سنتا ہوں، اور پھر سوچتا ہوں کیا توحید پرستی، کیا دیانتدار آدمی، جذبہ۔ کیا ان کی محبت، شدید محبت خدا سے اور دین سے۔ مودودی صاحب بھی اگین، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے اسلام کے لیے کیا، وہ ایک عظیم عظیم، میرے خیال اسلام کے ٹاپ 10 جو پچھلے 64 سال میں لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے خدمات دی، مودودی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام ان کے اندر ضرور ہوگا۔ خیر، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ان کی پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی تھی، ایک تو یہ کہ اسلام از اے کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ وہ اس پولیٹیکل سسٹم کو پوری دنیا میں اس کا نفاذ کریں، غلبہ کریں۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے پاس جائیں اور وہی کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی کہ صحابہ کے ساتھ خطوط بھیجے نیبرنگ ایمپائرز کو، عرب کی دنیا کے اندر بھی الٹیمیٹم دیا کہ بھی یا اسلام قبول کرو یا جزیہ، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہی چیز ہم نے کرنی ہے، اور اسرار صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے نماز اور روزہ اور عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی اگر ہم نے غلبہ دین کے لیے جو ہے وہ کوشش نہیں کی۔ اب یہ پھر دوبارہ ایک کانٹرڈکشن پیدا ہو گئی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کہاں جاتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین کہاں جاتا ہے اگر آپ اس وقت دنیا کو کہیں کہ جی اسلام بلیوز ان کمپلیٹ فریڈم آف ریلیجن، لیکن آپ یا تو جزیہ دیں، یا کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ لڑیں، یا اسلام قبول کر لیں، اور لڑنے کے بعد ہماری سبجوگیشن میں رہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ مورلی کتنی ایک معیوب سی بات لگتی ہے کہ آپ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے دنیا سے لڑیں۔ آج کل کے دور میں جب دین کو پریکٹس کرنے کی پوری آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ اگر دین کا کچھ سسٹم سیاسی طور پہ لانا چاہتے ہیں اوپر، تو اس کے لیے جدوجہد کرنے کی پوری آزادی ہے آپ کو۔ آپ کریں نا قائل، آپ لوگوں کو قائل کریں، آپ جائیں، آپ یو کے میں جائیں، آپ یو ایس میں جائیں، آپ دین کو پریچ کریں، آپ وہاں پہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کی سیاسی طور پہ یہ سزائیں ہیں، ان کو آئیں نفاذ کرتے ہیں، لیکن لڑنا جا کے اس کو آئیڈیل کرا دینا، دس ڈڈ ناٹ سٹ ویل۔ سو یہاں پہ بھی اب دیکھیں گاندھی صاحب کی انٹرپریٹیشن آ گئی کہ دین بحیثیت خود کو پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پولیٹیکل سسٹم میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہونا ضروری ہیں، تب وہ پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میکنزم آف پیسفل ٹرانزیشن آف پاور۔ سو جب آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ تو ایسا کوئی میکنزم فائنلائز نہیں ہوا تھا، ایک بڑی پرائمورڈیل سی ڈسکشن ہوئی تھی، تو کوئی ریاست اس طرح موجود نہیں تھی، کوئی ڈیٹیلڈ سسٹمز موجود نہیں تھے۔ تو گاندھی صاحب کی بات میکس مور سینس کہ اسلام میں کوئی ڈیٹیلڈ پولیٹیکل سسٹم یا اکنامک سسٹم نہیں آؤٹ لائن کیا ہوا، کچھ پرنسپلز دیے ہوئے ہیں، کچھ بیسک پرنسپلز ہیں جس کے تحت مسلمان فری ہیں ٹو میک دیئر سسٹمز، کچھ پرنسپلز ہیں اور کچھ سزائیں ہیں کرائمز کی، اینڈ دس از واٹ اسلام ہیز ٹو سے اباؤٹ دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم۔ تو کوئی اسپیسیفک سسٹم نہیں ہے، نمبر ون۔ تو یہ بات مجھے زیادہ صحیح لگی کہ ہاں واقعی کچھ پرنسپلز ہیں، جیسے فار ایگزامپل امرہم شورا بینہم، کہ مسلمان اپنے معاملات جو ہے باہمی مشاورت سے طے کریں گے، یہ ایک ڈیموکریٹک پرنسپل ہے جس کو ایکسرسائز بھی کیا گیا بنی ثقیفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد۔ لیکن اب امرہم شورا بینہم
کو ڈیٹیل سٹرکچر تو ہم لوگوں نے دینا ہے بعد میں، کہ پریزیڈینشل ہوگا، وہ پرائم منسٹر ہوگا، وہ کیا سسٹم ہوگا. تو کچھ اصول ہیں جن کو آپ ڈیولپ کریں. مغربی دنیا نے بہت زبردست ڈیولپ کیے ہیں وہ اصول. یہ آپ دیکھیں نا کہ امرم شورا بینہم کا اصول کتنا زبردست ڈیولپ ہوا ہوا ہے سویڈن کے اندر، ناروے کے اندر، امریکہ کے اندر، یو کے اندر. یو کے میں تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو اس اصول کو ہی لے کے دیکھیں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں، ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے. تو کچھ اصول ہیں، کچھ سزائیں ہیں. اور وہ گاندھی صاحب نے بتایا ہے کہ اسلام بحیثیت خود کو پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو پولیٹیکلی کرنی ہیں حکومتوں کو. اور دوسری یہ چیز کہ جو یہ ایکسرسائز ہے کہ ہر مسلمان کا اولین فرض ہے کہ اسلام کے اندر ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جس کو دنیا میں نافذ کرنا ہے. یہ بھی گاندھی صاحب کی بات مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جاؤ ریاست قائم کرو، پولیٹیکل سسٹم وہاں پہ قائم کرو. نہیں، اگر کہیں پہ پاور مل گئی ہے تو کیا کرنا ہے یہ اسلام بتاتا ہے. فار ایگزامپل اسلام آپ کو اس بات پہ کمپلسری نہیں کرتا کہ آپ نے، کیونکہ زکوٰۃ کے احکامات آ گئے ہیں اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ اتنا مال کمائیں کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے. یہ بات تو کہنی غلط ہوگی نا. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جائے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو تو پھر آپ زکوٰۃ دیں. بالکل صحیح ہے. تو یہی بات حکومت پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں ہے کہ آپ پہ اللہ نے فرض نہیں کیا کہ آپ دنیا میں جد و جہد کرتے پھریں کہ مسلمانوں کو جو ہے ہم حکومتیں قائم کریں گے، اور جس نے یہ جد و جہد نہ کی اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی. دس از رانگ، دس از رانگ، دس از رانگ. اگر کہیں آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بتائے ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو یہ مجھے بات زیادہ ایپٹ لگی جو گاندھی صاحب کے ہاں پائی جاتی ہے. تو یہ ایک اور چیز تھی جس سے میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ 30-40% کیا تھا، کس نوعیت کا تھا جو گاندھی صاحب کے ہاں مجھے جس کی ایکسپلینیشن زیادہ ایپٹ لگی، زیادہ ٹھیک بالکل لگی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں صرف ایک پوائنٹ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن نے جو مسلمانوں کو انسٹرکشنز دی ہیں، تو جب پیغمبر موجود ہوتا ہے تو پھر وہ انسٹرکشن اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا وہ تو انفالبل ہوتے ہیں، اور وہ جب آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ صحیح معیار پہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ہاں نا وہ جی. انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ یہ جنگیں کر سکتے ہیں، یا وہ اپنا دین جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں اور اور کفر کو ڈیفیٹ کر وہ سکتے ہیں. وہ دین قائم کرنا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا نفاذ تھا. فار مطلب ایگزامپل یعنی جو، اللہ تعالیٰ ڈیمونسٹریٹ کر رہا تھا نا اپنی بلکہ اچھا ہی اپنی آخر چیزوں میں کو. یہ پوائنٹ میں یہ بھی اس پہ 2 منٹ بول لوں کیونکہ پچھلے سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ جو آپ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر تلواریں نکال کے آپ نے عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا کہ یا اسلام لاؤ یا جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کوئی ریاست قائم کرنے کی ایکسرسائز نہیں تھی، وہ کوئی حکومتیں قائم کرنے کی جدوجہد نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی اس سزا کا نفاذ تھا جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے ان کی امیجیٹ ایڈریسیز کے لیے. ہوں. سورہ توبہ کے اندر رسولوں کے مخاطبین کے لیے وہ سزا بتائی گئی تھی بالکل کہ ٹھیک ہے. اب تلواروں کے ذریعے ان پہ عذاب آئے گا. بالکل تو ٹھیک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نافذ کر رہے تھے ان کے اوپر رسول کے منکر ہونے کی وجہ سے. ہوں. وہ کوئی پولیٹیکل سسٹمز قائم نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں پولیٹیکل بالکل ٹھیک ہے. جدوجہد نہیں کر رہے تھے. لیکن میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کام جو ہے نا کرنے کے لیے یعنی دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. تو یا تو آپ جو ہے نا آپس میں ڈسکشن سے کوئی چیز طے کریں گے، یا کوئی ایک سپیریئر پرسن ہو جو کہ انفالبل ہو یا ٹھیک ہو، وہ فیصلہ کر دے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیغمبر موجود ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اطیع اللہ و اطیع رسول کی انسٹرکشن دی، کیونکہ ایک سپیریئر جسے کہتے ہیں نا انسٹرکشن موجود تھی. اللہ خود اپنے پیغمبر کے ذریعے بتا رہا تھا کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر لوگوں کو ان کو فالو کرنا تھا. جبکہ جب یعنی پیغمبر چلا گیا، اب ہم عام لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن یہی دی ہے کہ آپس کے معاملے مشورے سے طے کرو، کیونکہ ہم انفیلیبل لوگ ہیں. ہم وہ کام نہیں کر سکتے جا کے جو کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مینڈیٹ دیا تھا. ہم اگر وہ کام اٹھ کے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا میں ظلم پھیلائیں گے. obviously. اور وہ کام کرنے کا اللہ نے ہمیں مینڈیٹ بھی نہیں دیا نا. یا تو اللہ نے کہا، اللہ نے واقعی اگر کہا ہوتا ہمیں کہ ہوں. بالکل وہی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، آپ بھی کریں، باقی کے مسلمان بھی جائیں ذرا پوری دنیا کے اندر وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ نہیں کرنا وہ کام، کیونکہ وہ کام رسولوں کے ساتھ خاص تھا. وہ جب رسول دنیا میں نہیں ہے وہ کام کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو رسولوں کے منکرین پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس رہا تھا. اس لیے آپ دیکھیں جو
ارد گرد کی سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے، تو وہ سلطنت کے جو ہیڈز تھے، ان کی آرمیز تھی، ان کی حکومتیں تھیں، وہ بھی اس قانون کی زد میں آ گئے جو رسولوں کے ساتھ خاص تھا۔ ان کے ہیڈز کو، ان کی آرمیز پہ بھی اتمام حجت ہو چکا تھا، ان کو پتا تھا عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا تھا عرب کے اندر ایک شخص نے کیا دعویٰ کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ عرب جو ہے وہ کمپلیٹلی اوور ویلم ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ سے نے خط بھیجے ان کو، سو دے آل نیو واٹ واز گوئنگ آن۔ تو ان کی جو حکومتیں گریں، وہاں پہ صحابہ نے جنگیں کی، وہ بھی کوئی ایمپائر بلڈنگ کی ایکسرسائز نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس اسپیسیفک قانون کا نفاذ تھا جو رسولوں کے ساتھ خاص تھا۔ تو اس لیے آج کے دور میں یہ بات علمی طور پہ بھی غلط ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹ کیا ہے کہ ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ دنیا میں جا کے لڑیں اور اسلام کا کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو نافذ کریں جا کے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری باتیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یہ بات غلط ہے۔ اگر کہیں پریکٹیکلی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں ریشنلی بھی غلط ہے کہ کیونکہ آج کے دور میں مجھے آزادی ہے کہ میں ان ملکوں کے اندر جہاں جمہوریتیں ہیں، ناروے، سویڈن، انڈیا، امریکہ، یو کے، یہ وہ ملک ہیں کہ جہاں پہ فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، جہاں پہ میں تبلیغ کر سکتا ہوں جا کے، میں لوگوں کو کہہ سکتا ہوں کہ یار دیکھو، ایک آپ لوگوں کے قوانین ہے، ایک آپ لوگوں کا نظام ہے، ایک ہمارے ریلیجن کے اندر بھی نظام ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ریلیجن کا نظام میرا کیوں بہتر ہے۔ وہاں پہ مسلمان پارٹیاں بنائیں، پولیٹیکل پارٹیاں بنائیں، کوئی نہیں روکے گا۔ دیکھیں باہر ان ملکوں کے اندر جن کا میں نے نام لیا، آپ کو صرف اس وقت روکتے ہیں جب آپ وائلنس کرتے ہیں، جب آپ وہاں پہ وائلنس کی کوشش کرتے ہیں آپ کو روکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی بنائیں، کریں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہمارے پاس ایک نظام ہے اور وہ آپ کے نظام سے بہتر ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں تلوار نکال کے ہم نے غلبہ دین کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مواخذہ کریں گے، ہمارا یہ وہی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ زکوٰۃ کے احکامات دے دیے ہیں، تو اگر آپ اب اتنا مال نہیں کمائیں گے کہ آپ زکوٰۃ دیں اور آپ مر گئے تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مجھے یہ بات بھی گاندھی صاحب کے، حالانکہ گاندھی صاحب کی انٹرپریٹیشن بڑی ان پاپولر ہے خاص طور پہ پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں ذرا دوسری والی انٹرپریٹیشن کافی رائج ہے، لیکن یہ باتیں مجھے گاندھی صاحب کے ہاں بالکل ٹھیک لگی۔ اور آبویسلی میں نے بہت، ابھی کیونکہ ٹائم کم ہے، پہلے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، میں نے آپ کو بہت سمپلیفائڈ طریقے سے بتایا ہے، جس میں کمی بیشی رہ گئی تو معذرت خواہوں، لیکن اس طرح کی بہت ساری اور باتیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور بات وہی ہے جیسے جو آپ نے جن چیزوں کو 30% کے اندر جس میں آپ نے ڈسکس کیا، بات وہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں جو ہے وہ ظلم پھیلائیں گے نا، تو اس سے لوگ دین کی طرف نہیں آئیں گے، وہ دین سے دور ہی جائیں گے، وہ ایتھیزم ہی بڑھے گا پھر۔ آپ خود سوچیں نا، آپ خود سوچیں، ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ذرا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ویسے سوچیں ذرا، ایک مورلی، چلو آج کل کی مورالٹی کے حوالے سے سوچیں کہ آپ اگر ایک غیر مسلم ہیں، آپ کیا سوچیں گے اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں کہ یار دیکھیں میں مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، صحیح۔ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیں ایک ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے اور اگر آپ اسلام بھی قبول نہیں کریں گے تو پھر میں آپ سے لڑائی کروں گا، ٹھیک ہے، اور قبول کرنے کے بعد چھوڑا تو پھر، اور ہاں، اور قبول کرنے کے بعد چھوڑا تو آپ کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں ذرا بھول جائیں کہ قرآن ہم کیا کہتے ہیں، گاندھی صاحب کیا کہتے ہیں، مودودی صاحب کیا کہتے ہیں، سب کیا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کی سائڈ پہ ہو کے ذرا ایک آؤٹ سائڈر کی نظر سے دیکھیں کہ یہ بات ان اٹ سیلف کتنی ابسرڈ ہے کہ ہمارے ہاں لا اکراہ فی الدین ہے، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، اسی فریڈم آف ریلیجن کی بنیاد پہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، قرآن میں لکھا ہوا ہے چاہے شکر اختیار کرو چاہے کفر اختیار کرو، لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہم آپ سے لڑیں گے، اور اگر لڑیں گے نہیں جزیہ دیں گے آپ، اور اگر مسلمان ہو گئے چھوڑ دیا تو آپ کو مار دیں گے۔ یہ ساری باتیں کتنی اوور ویلمنگلی کانٹراڈکٹری ہیں۔ سو اس لیے میری گزارش ہوگی لوگوں سے کہ جب کتاب کو پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بالکل ایک بلینک مائنڈ کے زون میں لے جائیں اور پھر ذرا ان چیزوں کو پڑھیں، کیونکہ that's what I did. I became a blank canvas and I went into this world. بہترین بہترین۔ عمار، آپ نے کوئی آخری تنقیدی جو ہے وہ کامنٹس کرنے ہیں؟ میں نے کرنا تو تھا لیکن اب آئی ڈونٹ نو حمزہ بھائی بس کتنا ٹائم ہے، وہ ایک ہی سوال ہے، جی جی بیسیکلی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حمزہ بھائی دیکھیں، اگر ایک ایتھیسٹ ہے یا جو بھی نان مسلم ہیں جو کہ اسلام کے اوپر کچھ سوالات اٹھاتے ہیں،
کہ ان کو یہ مسئلے نظر آتے ہیں ہمارے اسلام کے ساتھ. اب ان چیزوں کا آنسر غامدی صاحب دیتے ہیں اور ایک جو ہمارا روایتی طبقہ ہے وہ بھی دیتا ہے. تو ایتھیسٹ تو یہ بول سکتا ہے کہ یار دیکھو وہ مسئلے تمہیں بھی نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے تو ہیں. اب تم ایک ایسی اب ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہو ایک اس انٹرپریٹیشن سے جو کہ اتنی پاپولر نہیں ہے اور تمہارا اپنا طبقہ ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس ایک طرح سے آپ تو ہمارے مقدمے کو ہی صحیح ثابت کر رہے ہو کہ دیز آر دا پرابلمز اور دیٹس وائی اسلام از آؤٹ ڈیٹڈ. تو اس چیز کو آپ کس طریقے سے مطلب دیکھیں گے اگر کوئی اس نہیں کو اس طریقے سے؟ میں اس کو کہوں گا کہ دیکھو جو میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں یا جس ایکسپلینیشن سے میں اگری کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ایکسپلینیشن ہے معاملے کی، اس کو اس بات پہ میں ایتھیسٹ سے ریکویسٹ کروں گا اس معیار پہ جج نہ کرو کہ کتنی پاپولر ہے اور کتنی ان پاپولر ہے. یہ کوئی معیار ہے ہی نہیں، بلکہ انسان کی تاریخ تو گواہ ہے کہ سچائی اکثر ان پاپولر ہی ہوتی ہے. قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ نبی اور رسولوں کی کہانیاں پڑھیں، وہ سب سے ان پاپولر اوپینین انہیں کا تھا اپنے زمانے کے اندر. سائنس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ حقائق بتا رہے تھے اپنے زمانے کے سب سے ان پاپولر ترین لوگ تھے. کسی کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، گیلیلیو کو معافی مانگنی پڑی اپنے اسٹیٹمنٹس کے اوپر. تو میں اس ایتھیسٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھو بات کو اس کے میرٹ کے اوپر دیکھو. جو ایکسپلینیشن ہے چاہے وہ مائنورٹی کی ہے یا چاہے وہ میجورٹی کی ہے، اس کو ریشنلی، انٹلیکچولی، لاجیکلی میرٹ کے اوپر دیکھو کہ بات صحیح لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی. تو اگر بات صحیح لگ رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 2 لوگ بلیو کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور اگر بات غلط لگ رہی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اگر 2 کروڑ لوگ اس پہ بلیو کر رہے ہیں. دا انٹائر پوائنٹ از ٹو ٹرائی اینڈ اینالائز ایوری تھنگ ٹو دا بیسٹ آف ونز ابلٹی میرٹ کے اوپر. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سنسیریٹی سے چیزوں کو انالائز کریں میرٹ کے اوپر. اور اس میں اگر ہم غلطی بھی کھا گئے نا سنسیریٹی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دیں گے. یہ قرآن میں اصول بیان کیا ہوا کہ سنسیریٹی کے ساتھ اگر آپ غلط بلیف اختیار کر لیں گے کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی آپ نے قیاس کیا ہے، کسی بات کو آپ نے انفر کیا ہے مذہبی طور پہ، تو اگر آپ نے ٹھیک کیا تو آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا، غلط کیا تو 1 ثواب تو مل ہی جائے گا آپ کو. Sincerity is the key and analyzing things on merit is the key. بالکل. میں جو سیشن ہے وہ ایک تھوڑا پازیٹیو نوٹ کے اوپر اینڈ کرتا ہوں. اس میں آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جی میں کوئی ایکیڈیمک نہیں ہوں، میں کوئی رائٹر نہیں ہوں اور یہ کتاب میری پہلی اور آخری کتاب ہوگی. مطلب ایسے فائنل سینٹینس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. آپ نے اچھی کتاب لکھی ہے اور آپ کی رائٹنگ کے اندر اسے کہتے ہیں نا کہ ایک فلوئڈیٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات وہی ہے کہ جب انسان جذبے سے کوئی بھی چیز لکھے نا تو اس کے اندر اور کچھ نہیں، اس کا جذبہ ضرور جھلکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے یہ پہلی کتاب لکھی ہے تو آپ اس کے ریوائز ایڈیشن لکھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک نالج تو کتنی ریوائز ہوتی رہتی ہے، ہر سال نئے آئیڈیاز جو ہے وہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو آپ اس کی ریوائز ایڈیشنز لکھیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ تھنک اباؤٹ یور نیکسٹ بک، کیونکہ میرے نہیں خیال جی میں آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. دیکھیں میرا ون آف دا پوائنٹس آف رائٹنگ دس بک واز کہ مجھے لکھنا اور پڑھنا بھی بہت بوجھل لگتا ہے، مجھے شوق نہیں ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ یہ لکھ کے نا اپارٹ فرام ادر تھنگس کہ میں آئیڈیاز کو آرگنائز کر لوں گا اپنے ذہن میں. میری ایک امید یہ ہے کہ کیونکہ یہ مجھے کام اتنا مشکل لگتا ہے اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تو اتنا کنسسٹنٹلی جو میں نے کیا ہے تو اللہ میاں سے مجھے بہت زیادہ براؤنی پوائنٹس کی ایکسپیکٹیشن ہے. بالکل یہ کام جب مجھے بہت مشکل لگتا تھا، بہت بوجھل ہوتا تھا میں، تو اس لیے میں دوبارہ بالکل بھی نہیں. اس بک کے اندر کوئی کریکشن ہوئی، ریویژن ہوئی، میں کر لوں گا، لیکن نئی بک لکھنا میری نسلوں کی توبہ بہت مشکل کام ہے. نہیں آپ آپ کے لوگوں اندر کو خراج یہ تحسین ہے. صلاحیت ہے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، سر ٹھیک ہے. صلاحیت ہوگی لیکن کام مجھے نہیں پسند یہ بک لکھنا. ہم آپ بک نہ کو لکھیں، آپ خراج بلاگ، تحسین ہے. آپ آپ آرٹیکلز لوگ وغیرہ بھی لکھ لیں. اسکالرز، ایکڈیمکس جو یہ کام کرتے ہیں، ہیٹس آف ٹو یو گائز یار. دس از ناٹ ایزی لکھنے پڑھنے کا کام. میں کہہ رہا تھا کہ آپ بک نہ لکھیں، آپ کوئی آرٹیکل یا جو بھی آپ کی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے آپ اسی کو. میں ویڈیوز بناؤں گا، میں ویژول آدمی ہوں، میں کیمرے وہ اور میں ویژول ایڈیٹنگ کام اور کر رہے ہیں. ویڈیوز کا بندہ ہوں. میری اب کوشش یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں، خدا کے معاملے جن چیزوں کو میں مانتا ہوں یا جس بارے میں میرے پاس ہے کچھ کہنے کے لیے، اس کو میں ویڈیوز کی صورت میں، چاہے وہ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ ویژول پریزنٹیشنز ہوں، اس کی صورت میں آنے، یا ڈاکیومنٹریز ہوں، بالکل صحیح ہے. وہ میں ان کو شکل دوں آنے والے کچھ سالوں کے اندر. میں یہ کرنا چاہوں گا. یہ بہت اچھا آئیڈیا، یہ بہت اچھا آئیڈیا. ویری انٹرسٹنگ.
चलें, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में अब काफ़ी लेट भी हो रहा है और आपने हमें इतना टाइम दिया, हमने इससे आधा टाइम प्लान किया था, लेकिन आपने हमें डबल टाइम दिया और अच्छी थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ डिस्कशन रही। तो मैं अलमौरिद की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अम्मार का आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया यार आप लोगों का। इंशाल्लाह ओके, जो है वो आगे थैंक यू, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, टॉक टू यू सून, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।